أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. محترم سامعین حضرات، آج حضرت صاحب العالم کے قدیم اولین ساتھیوں میں سے مولانا ابو البرہان جامع جمیع کمالات سید قاسم صاحب مبلغ اسلام گڑنگڑو حضرت صاحب العالم کے پہلے ابتدائی ساتھیوں میں سے آپ حضرت صاحب العالم کے ساتھی ہیں. ان کے آج سالانہ فاتحہ کے ضمن میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور آپ کا سالانہ عرس شریف اور آپ کے حالات زندگی بیان کرنے کے لیے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں. 16 جمادی الاخر، آج 16 جمادی الاخر ہے. 16 جمادی الاخر آپ کے سالانہ فاتحہ ہیں. اسی مناسبت سے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی مشہور و معروف آیت سورہ البقرہ کی تلاوت کیا. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں، اور اے ایمان والو اللہ کی استعانت یعنی مدد حاصل کرو صبر سے اور صلاح سے، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ روحانی وجودوں کو اپنے دین کے لیے دنیا میں کھڑا کرتا ہے، اشاعت اسلام کے لیے، تبلیغ اسلام کے لیے. اور ہر دور میں روحانی وجودوں کا آنا یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اور یہ آیت کی تفسیر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بشارات کیا ہیں. اولیاء اللہ ہیں، لهم البشریٰ فی الحیاۃ الدنیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لم یبقى من النبوہ الا المبشرات، نبوت سے کچھ باقی نہیں ہے لیکن بشارتیں زندہ ہیں. تو بشارتوں کی بنا پہ ہر دور میں روحانی وجودوں کا آنا ثابت ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اولیاء اللہ کا سلسلہ جاری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام آتے تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی امت میں ایسے اولو العزم، مقدس، پاک باز اولیاء اللہ کو پیدا فرماتا ہے جو دنیا کو راہ ہدایت بتانے کے لیے اور مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام کی معرفت، صداقت، حقیقت بتانے کے لیے ہر دور میں اولیاء اللہ مبعوث ہوتے رہتے ہیں. تو یہ زندہ دین ہونے کا زندہ ثبوت ہے. قرآن زندہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندہ و جاوید ہیں، حیات النبی ہیں. اسلام زندہ دین ہے
اور یہ امت بھی زندہ ہے، اس لیے زندہ اولیاء اللہ بزرگان دین ہر دور میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال سن 1924 میں تقدس مآب السید السادات الحسن والحسین حضرت مولانا صدیق دیندار چند وسشر صاحب قبلہ قدس العزیز نشانات اور بیانات کی بنا پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشارات، اولیاء اللہ کے بشارات، اور دکن کے جو کنڑی کالجنان ہیں لنگایت قوم، ان کے اندر 12,000 فقرات میں آپ کے متعلق لکھا ہوا تھا۔ تو آپ سن 1924 میں ہندوستان کے 101 ذات کو، 101 قوم کو اسلام کی دعوت کو پہنچانے کے لیے اور اسلام کا پیغام عام کرنے کے لیے آپ بشارتوں کی بنا پہ گدگ مقام سے کھڑے ہوئے۔ تو اس وقت بہت بڑے بڑے بزرگ اور قابل ترین لوگ حضرت صاحب العالم کے ساتھ ہوئے اور تبلیغ اسلام میں اپنی زندگی وقف کرے، مبلغ اسلام بن کر پورے ہندوستان میں، بالخصوص کرناٹک میں اور بالعموم پورے ہندوستان میں دعوت اسلام کا کام کرنے کے لیے میدان میں کھڑے ہوئے۔ تو ان میں سے مولانا ابو البرہان جامع جمیع کمالات منبع جود و سخا حضرت مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام گڑنگڑو آپ ابتدائی ساتھیوں میں سے ہیں۔ حضرت صاحب العالم جب دعویٰ فرمائے اس کے چند ہی دنوں بعد آپ حضرت صاحب العالم کے ہاتھ پہ بیعت فرمائے اور حضرت صاحب العالم سے وابستہ ہوئے اور اسلام کے لیے اپنی زندگی وقف کرے، مبلغ اسلام بنے۔ اور آپ کا بھی ذکر حضرت صاحب العالم کے ساتھ حضرت صاحب العالم کے برگزیدہ قدیم اور مودہ وجودوں کا بھی تذکرہ یہاں کے کتابوں میں ملتا ہے، یہاں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے واقعات بھی انشاءاللہ میں تفصیلاً آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو ابتدا میں آپ جو ہے مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام حضرت صاحب العالم کے ہاتھ پہ بیعت فرمائے۔ آپ ٹمکور میں رہتے تھے، ٹمکور کے بازو میں پالون ہڑی گاؤں ہے، چھوٹا دیہات، تو وہاں پر آپ رہتے تھے اور کنڑی کے اتنے بہترین آپ فلاسفر تھے، آپ پروفیسر تھے کنڑی کے۔ تو کنڑی زبان اتنی بہترین اور ایسی جو ہے جامع زبان بولنے والے تھے کہ بڑے بڑے سوامی پنڈت آپ کے کنڑی کو جو ہے سمجھنے کے لیے اور آپ کے باتوں کو یعنی کنڑی زبان کو دیکھنے کے ڈکشنری استعمال کرنا پڑتا تھا۔ ایسی جو ہے نا بہترین کنڑی، سنسکرت اور ہڑے کنڑ، ಹೊಸ ಕನ್ನಡ اور ہڑے کنڑ۔ ಹೊಸ کنڑ نئی جو ہے زبان جو عام بول چال میں بولی جاتی، ہڑے کنڑ قدیم کنڑا جو کالجنان ہے، اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، عام انسان نہیں سمجھ سکتا، بلکہ بڑے بڑے پنڈت بھی جو ہے اس کو سمجھنے کے واسطے مشکل ہو جاتا۔ تو ویسے آپ جو ہے کنڑی داں تھے اور اس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ آپ درپنا کتاب لکھے، قرآن کریم پورے قرآن کا آپ کنڑی ترجمہ کرے، پورے قرآن پاک کا کنڑی ترجمہ کرے۔ تو اس میں صرف سورہ فاتحہ کے تقریباً 200 صفحے کی کتاب لکھے اور وہ شائع بھی کرے، اس کا نام رکھے درپن۔ تو وہ اس میں سورہ فاتحہ کا جو ترجمہ کیے مولانا عثمان علی صاحب مبلغ اسلام بیان فرماتے تھے کہ ایک برہمن مل کے جب یہ مطلب جلسے، بڑے بڑے پروگرام ہوتے تھے، جلسے ہوتے تھے، مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام تقاریر کرتے تھے، تو ایک برہمن آپ کا یہ ترجمہ سن کے، ترجمہ جو ہے نظم میں کرے، ಸರ್ವಸುತಿಗಳು ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲುವವು ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೂ ನೀನೆ ಪ್ರಭು ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೂ ನೀನೆ ಪ್ರಭು ಸರ್ವರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪರಮ ದಯಾಳು ಕಾರುಣ್ಯಮಯನೆ ಸರ್ವಭಕ್ತರ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಪರ ಸರ್ವರಧಿಪತ ವಿಲಯಕರ್ತನು ಸರ್ವದಂತ ವ್ಯಾಪಕನು ಮಹಾಮಹಿಮೆ ನೀನು। ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ನೆರವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳ್ತೇವೆ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದ ನಮ್ಮ ನಡೆಸು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನೇ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂದಿದವರ ನಿನ್ನ ಆರ್ಗ್ರಹ ಪಡೆಯದವರ ಮಾರ್ಗವೇ ಯಮಗೆ।
ہم کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم. تو یہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پورے سورہ فاتحہ کا آپ نظم میں یعنی کویتا جس کو جو شاعری بولتا ہے اس میں ترجمہ کرے تو یہ صرف ترجمہ سن کے ایک برہمن بلا کے ہمارے 4 وید 6 شاستر 18 پران بیکار کر دیا ایسا. تو اتنی جامع جو ہے اس کے اندر معرفت بھر دی ہے اشعار میں. تو ہمارے جو کنڑی تقریر کرنے والے مبلغین ہوتے ہیں اکثر جو ہے یہ تقریر سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کا ترجمہ سناتے ہیں. سروستتیಗಳು ನಿನಗೆ ಸರ್ವ ಲೋಕಕ್ಕೂ ನೀನೆ ಪ್ರಭು. تو وہ جو درپنا ہے وہ اتنی جامع ہیں بڑے بڑے پنڈت اس کی جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے اتنے جامع اور اتنے جو ہے نا اس کے گہرے الفاظ استعمال کرے. ہمارے کوکٹنر میں عبد القادر صاحب کاورے بول کے تھے ہیڈ ماسٹر تھے انہوں اور بعد میں بہت بڑے آفیسر بھی بنے اسکولوں کے. وہ جو ہے جو دوسرے اسکولوں کو اس کے لیے جاتے تحقیق کے لیے تو وہ آفیسر تھے اور کنڑی بہت بہترین بہت سے حضرت صاحب علیہ کی کتابوں کا کنڑی ترجمہ بھی کرے. لنگایت کتاب کا وہ کنڑی ترجمہ کرے. لنگایت صاحب اردو میں لکھے تھے انہوں کنڑی میں ترجمہ کرے. تو بہت بہترین کنڑا داں تھے. انہوں یہ درپنا کتاب پڑھنے کے بعد میں الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے اتنے گہرے کنڑی کے الفاظ ہیں. تو مسلمان تو لکھ ہی نہیں سکتا. ایک بڑے بڑے پنڈت جیسا جو ہے نا لکھتے ڈگریاں لیے ہوئے وہ جو ہے لب لہجہ ہے. تو نا حیدرآباد میں ملاقات ان کے بہت قدیم مبین ہے نبی مولانا سید قاسم صاحب سے مل کے جلسے میں پوچھے حضرت یہ کنڑی آپ جو ہے نا اتنی گاڑی کنڑی لکھے میرے جیسا پروفیسر کنڑی کا جو ہے نا ماسٹر یہ اس کا سمجھ نہیں آ رہا اس میں آپ ایسا کیوں لکھے بول کے پوچھے. تو آپ فرمائے مولانا سید قاسم صاحب نہیں میں جو بڑے بڑے پنڈت ہیں جو کنڑی پہ ناش کرتے نا ان لوگوں کے واسطے لکھا میں کہ مسلمان جو ہے جاننے والا ہوتا اس سمجھانے کے لیے لکھا. تو 200 صفحے صرف سورہ فاتحہ لکھے آپ اور اس کے بعد میں پارے عام جو ہے آخری جو پارا ہے اس کا بھی پورا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ وہ بھی شائع کرے اور سورہ فاتحہ بھی شائع کرے. ابتدائی دور میں مولانا عبد الجبار خلیل صاحب ایڈوکیٹ جو بسنگڑی میں تھے حضرت صاحب عالم کے نے پیرانی اماں کے ماموں ہوتے تھے حضرت صاحب عالم کے خدیم ساتھی انہوں نے بیعت کردہ ابتدائی انہوں جو ہے وہ شائع کرے درپنا اور پاریم کنڑی زبان تفسیر اور ترجمے کے ساتھ. باقی کی جو ہے وہ شائع نہیں ہو سکتی. تو بہرحال مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام بہترین جو ہے نا کنڑی کے پروفیسر تھے اور حضرت صاحب عالم جب دھارواڑ اور ہبلی ادھر بیلگام ادھر سے ابتدائی جب دعویٰ کرے 1924 میں اس کے فوری بعد جو ہے دورہ کرتے ہوئے جب آپ بنگلور پہنچے اس کے بعد ٹمکور ہے تو وہاں پر سید قاسم صاحب مبلغ اسلام حضرت صاحب عالم سے ملے. ملنے کے بعد میں ٹمکور کے قریب میں پالون ہلی گاؤں رہتا تھا تو وہاں پر جو ہے صاحب عالم سے ملاقات ہوئی. جب کنڑی تقریر سنے حضرت صاحب عالم کی باتیں سنے عبد الجبار ایڈوکیٹ جو پیرانما کے ماموں تھے ان سے ان کے دوستانہ تعلقات بھی تھے اس وجہ سے حضرت صاحب عالم سے ملاقات ہوئی تو بیعت کر لیا ابتدائی دور میں 1924 نہیں سمجھے اسی وقت میں جو ہے بیعت کر لیا. بیعت کرنے کے بعد جو ہے یہ حضرت صاحب عالم ٹمکور سے دیندار چند بسوشر پیپر نکالتے. یہ مولانا سید قاسم صاحب اور بھی چند جو ہے نا کنڑی داں لوگ حضرت صاحب عالم کے ساتھ ہوئے. تو اس وقت جو ہے حضرت صاحب عالم اپنے دعوے کو جو ہے پیش کرنے کے لیے کیونکہ کنڑی کالج میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 1924 میں دیندار چند بسوشر یعنی مسلمان وہ جو ہے مسلمان کے روپ میں گدگ میں کھڑے ہوں گے. یہ پورے کالجنے میں لکھا ہوا ہے. ವರವಿಯ ಛಬಿಯ ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುರುಡಡ್ಡಿವನ್ನ ಸಜ್ಜ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಲೋಕದ ಸಿರಿಮರಿಗಳನ್ನ ಕೊಯ್ಯಲು ಬರ್ತಾನೆ ಗುರುರಾಯ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಸಾಹೇಬ್ ಮುಸಾಫಿರ್ದಿನಿಂತ ಅನ್ಸಾರಿ ಕೊಲ್ಲಲಿ ಬಂದ ಅನ್ಸಾರಿ ಭೂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಹಿಡಿದವನಿಗೆ ಉಳುಂಟು ಸಕಲ ದೈವದ ಫಲ ಉಂಟು ಸಾಹೇಬರಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಶರಣೋದ್ದೇಶ ನೋಡಿರಣ್ಣ ಹಿಂದೂ ತುರ್ಕುರು ಒಂದಾಗಿ ನಡೆದಾರು ದೀನ್ದಾಳ ಚನ್ನ ಬಸವಣ್ಣ ಬರುವಾಗ हिंदू मुसलमान जब एक होकर चलेंगे दीनदार चंद बसवेश्वर आएंगे. ये पूरे 12,000 जो है इसके कालज्ञान है. तो हजरत साहब आलम को जब ये इल्म हुआ तो कन्नड़ी जो लिंगायत थे खासकर वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को हजरत साहब दावत इस्लाम दिए और देते रहे. जो भी मिलते थे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो लिंगायत कोई भी उनको समझाते थे
لیکن خاص کر جو لنگایتوں کے پاس اسلام سے بہت جو ہے نا قریب، اسلام سے بہت محبت رکھنے والے اور اسلامی تعلیمات ان کی جو بت پرستی نہیں لنگایت قوموں میں سوامی کا جو ہے نا اس کے آدیش پہ چلنے والے، مورتی پوجا کا کھنڈن کرنے والے، کل دیور دیور اللہ، منو دیور دیور اللہ، مرا دیور ದೇವರ اللہ، یہ جو ہے ಪಂಚಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೇವರುಗಳನ್ನು ದೇವರಲ್ಲ, ಕಳ್ಳನಾಗರ ಕಂಡರೆ ಹಾಲೆಯರು ಎಂಬವಯ್ಯ, ದಿಟ್ಟನಾಗ ಕಂಡರೆ ಕೊಲ್ಲು ಕೊಲ್ಲು ಎಂಬವರಯ್ಯ، بت پرستی کا بالکل جو ہے نا بسوشر کھنڈن کرے. تو اس وجہ سے وہ اسلام کے بالکل قریب تھے، بلکہ یہ عرب حساخران کتاب لکھے لنگایت، اس میں ثابت کرے کہ یہ جو لنگایت ہے وہ عرب سے آنے والے عربی لوگ ہیں، عربی قوم ہے جو یہاں پر دکشن میں آ کے آباد ہوئے. تو اس لیے زیادہ جو ہے لنگایتوں کو حساخران سمجھاتے تھے. تو یہ کالج جان وغیرہ پیش کرتے تھے. مل سید قاسم صاحب مبلغ اسلام جب ملے، بہترین آپ جو ہے نا کنڑی داں تھے، اور خاص خصوصیت یہ کہ کنڑی کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے وہ پہلے سے کنڑی کالج جان سے بھی واقف تھے، کنڑی کالج جان سے، بسوشر کے اس کے تعلیمات سے جو ہے نا بہت اچھی طرح واقف تھے. اب جیسا حضرت صاحب خدا عالم کا وجود سامنے آ گیا، ایک روحانی وجود اسلام سمجھانے کے لیے ایسا آنے والا ہے، ان کے پاس جو ہے نا پہلے سے وہ دیکھے ہوئے تھے، فوراً حضرت صاحب خدا عالم کی بیعت کرے، بیعت کر کے ساتھ ہو گئے. اور ساتھ ہونے کے بعد جو ہے حضرت صاحب خدا عالم تمکور سے دیندار چند بسوشر کنڑی میں اور اردو میں دو زبانوں میں حضرت صاحب خدا عالم پیپر اخبار نکالتے تھے. تو وہ بہت جو ہے نا ڈھیروں سے شائع ہوتا تھا، اور خاص لنگایتوں کے اندر جو ہے نا ایک انقلاب پیدا ہو گیا. ارے ہمارے بسوشر جو ہم انتظار کر رہے تھے 800 سال سے، 770 سال کے بعد بسوشر مسلمان کے روپ میں آئیں گے. ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಮೇಲೆ ಖಾವ है ಧರೆಯೊಳಗೆ ಕಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಉರವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮುಂದೆ ಇರಬಹುದು ಮರ್ತದೊಳವರ್ಗ ಭೂಷಣನೆ ಮೇಡನ ನಿಮ್ಮಯ ಭಕ್ತಿ ನಡೆದು ದೀಪರಿಗೆ ತನಕ ಕಡುಪಾತಕರು ಹೆಚ್ಚಿ ಲಂಡ ಪುಂಡರು ಹೆಚ್ಚಿ ಭಂಡಾಗಿ ಜಗದೊಳಗೆ ದಂಡು ದಾಳಿಗಳಿಂದ ಅಂಡಲಿ ಜಗಕ್ಕೆ ಗುರುದೈವ ತಾಯಿ ತಂದು ಹಿರಿದು ಕಿರಿದಂದನದೆ ಅರಿಯದೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಒರಗುವುದು ಲೋಕ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬರುವನ್ನು ಕಲಿ ನೀವು ನಿಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ತಿರುಕೊಂಡು ಹೋದು ಬಂದೇವು ಆನಂದ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಅಂದಿಗೆ 770 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಬಸವಣ್ಣ पुनः मुसलमान रूप में बरतार फिर दोबारा जो है मुसलमान के रूप में आएंगे, ऐसा कई काल ज्ञान में लिखा था. बसवेश्वर कब है? 12वीं सन हिजरी में, सन ईस्वी में, क्रिस्त की जो है ना 12वीं हिजरी में 1105 में बसवेश्वर पैदा हुए बसवन बागेवाड़ी में. ये जो बेजापुर के पास बसवन बागेवाड़ी है, वहां एक देहात में जो है बसवेश्वर 1105 में पैदा हुए, और 1167 में बसवेश्वर का इंतकाल हुआ कुरेला संगम में. तो अब ये जो है ना यानी 11 के बाद जो लगती है 12वीं सदी लगती, 12वीं सदी ईस्वी, ईसा अलैहिस्सलाम क्राइस्ट. तो बसवेश्वर जो है ना 12वीं सदी में पैदा हुए, तो आप जो है ना आएंगे 770 साल के बाद. ये जो है कन्नड़ी काल ज्ञान में लिखा था पूरा मुसलमान के रूप में पूरे नशानाथ वरेगल्ल ಶರಮೆಚ್ಚ ಕರಲಿಂಗ ಜಪಮಾಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ನಿಜವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಬಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮರ್ತ್ಯದ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿಯೋದು ಸ್ಥೂಲಧನ ಪರಶು ಕೊಡಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ವರಷಭ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಪನೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಮ ನಾನೆಂಬ ರಣಕಂಬ ಹೊಡೆದು ಜಗದೊಡನೆ ಹಸರು ರುಂಬಾಲ ಕಾವಿ ಅಂಗಿಯ ಸಾರ ವಿಚಾರ ಲುಂಗಿಗಳು ಅರಸ ಅರಸ ಒಡೆಯ ದೇವರ ದೇವ ಕರಗಿಸುವ ಕಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯರು. ये पूरे निशानात लिखे, उनके हाथ में जो त्रिशूल होगा, डुगडुगी होगी, डमरू होगा, चंद्रशेखर चन्न बसवन बंधु जगत उद्धार माडुवदा, उनके पेशानी पर जो है ना चांद का निशान रहेगा, काहू का लिबास पहनेंगे, हरा शमला पहनेंगे, सफेद जो अमामा पहनेंगे, हाथ में कुरान पकड़ेंगे, नागबेट जो है ना हाथ में रहेगी, उनके पीठ पर निशान होगा. ये पूरे निशानात जो है कन्नड़ी काल ज्ञान में 800 साल पहले लिखे हुए, और ऐसे वजूद आने वाले वो जो है इस्लाम लेके आएंगे, कलमा पढ़ाएंगे, इस्लाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करेंगे. ये पूरा जो है ना लिखा है. तो आप जो है मौलाना सैयद कासिम साहब मुबल्लिग इस्लाम पहले से इन चीज़ों से वाकिफ भी थे, और जब हजरत साहब क़िबला का वजूद आया था और जो है ना मस्जिद तहकीकात करें, उसके बाद जो है ये तुमकुर से दीनदार चंद बसवेश्वर के नाम से, यानी बसवेश्वर तो है लेकिन दीनदार बोले तो मुसलमान बसवेश्वर, ये बहुत बड़ा पेचीदा मसला हो गया लोगों के लिए. तो अब उसमें निशाना दीनदार कैसा है? दीनदार बसवेश्वर का आना हम लिंगायतों के लिए तो जो है ना गले को जो का कांटा है, कैसा कबूल करेंगे ना? चंद बसवेश्वर सही है, दीनदार मुसलमान गोश्त खाने वाले, इन्हें कैसा हमारे बसवेश्वर हो सकते हैं? ये मामला था. तो उसको समझाने के लिए अखबार हस्सा खजान तुमकुर से निकाले दीनदार चंद बसवेश्वर, उर्दू में मुसलमानों को समझाने के लिए, और कन्नड़ी में लिंगायतों को दिगर लोगों को.
وہ ڈھیروں سے شائع ہونے لگا. تو اس وقت جو ہے مولانا سید قاسم صاحب کے جو والد ہیں ان کا نام ہے سید بڑھن صاحب. تو ان کے دو بیٹے سید قاسم صاحب بڑے, سید امام صاحب مولانا سید امام صاحب چھوٹے, یہ دو بھی جو ہے نا حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابتدائی دور میں بیعت کرے, اور دو بھی تبلیغ میں تھے, ہجرت میں تھے. ہجرت میں جو ہے مولوی سید قاسم صاحب جو ہے نا حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے. اس لیے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مولانا سید قاسم صاحب مبلغ السلام کو فرمائیں میرے رفیق سفر و حضر. میرے رفیق سفر بولے تو ہمیشہ میرے سفر میں حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم دعوے کے بعد سب سے زیادہ جو ہے مولانا سید قاسم صاحب کو لے کے دورہ کرے. رفیق سفر و حضر, سفر بولے تو سفر میں رہنا, حضر بولے تو جب انجمن میں رہتے تھے وہاں پر بھی آپ جو ہے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے. حضر بولے تو حاضر رہنے والے, سفر بولے تو مقامات بدلتے دورہ کرنے والے, دورے میں بھی آپ کے ساتھ رہتے تھے. اور حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے تھے ٹمکر میں, بنگلور میں, رائچور میں ہو یا حیدرآباد میں ہو, وہاں آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے. اس طرح جو ہے آپ جب وہاں پر اخبار نکالے تو میری سید قاسم صاحب اور مولانا سید امام صاحب یہ دو بھی جو ہے نا بھائی, اور دونوں بھی قابل. مولانا سید امام صاحب بھی بہت جو ہے نا کنڑی کے ماہر اور بہت قابل, اور کنڑی انگریزی دونوں کو بھی جو ہے کنڑی انگریزی ماہر بہت قابل ہے. تو مولانا سید قاسم صاحب جب بیعت کرے حضرت کے ساتھ ہوئے, ٹمکر میں اخبار نکال رہے, مضامین لکھ رہے اور لوگوں کو سمجھا رہے کر رہے, تو ان کے والد سید بڈن صاحب ان کو جو ہے نا ایسے قابل بچے میں رہے کہ ان کی فقیر آ کے ان کو جو ہے پورا کام, لیکچرار تھے نا کالج میں, لیکچرار تھے نا, ویسا چھوڑ دے کے فقیر کے ساتھ ہو گئے نا. تو اب وہ والد کو تشویش ہو گئی. اچھا انہوں بھی بہت قابل تھے, بہت پڑھے لکھے تھے سید بڈن صاحب, کنڑی کے ماہر تھے. اب انہوں تو ماہر تھے تو دونوں بچوں کو اتنے ماہر بنائے. تو بہرحال انہوں جو ہے سوچے کہ ہمارے ایسے قابل بچوں کو ایک کون کی مسلمان کہتے چند بسر بول کے آئے کہتے, اور انہوں جو ہے بچوں کو ہمارے یہ کام لگا دیے, کیا ہے کیسا ہے بول کے. اب انہوں جا کے ان سے بات کرنا, سمجھانا. تو انہوں بھی قابل تھے, انہوں بھی کنڑی کالجیاں وغیرہ سے واقف تھے. تو یہ واقعہ خود مولانا سید امام صاحب مبلغ السلام سنائے, ریکارڈیڈ بھی ہے, آپ سن بھی سکتے. تو آپ جو ہے سید بڈن صاحب جانا ان کے پاس, انہوں اگر چند بسویشور ہے تو ان سے سوال کرنا. وہ سوال کا جواب دیے تو ٹھیک ہے, ایسے ایسے سوال کروں گا. اب انہوں نے کہا کہ حیدرآباد سے جب ان کی کیا کنڑی آتے ہیں, ایسا آپ کیا ان کے دل میں سمجھے نہیں مال, آگے بیت میں جو ہے نا سوال کروں گا چند بسویشور کے متعلق بول کے. انہوں پالون ہلڈی سے ٹمکو کے آئے. ٹمکو گئے تو وہاں حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان جو ہے نا کرائے کو لے کے اوپر مہاڑی بولے تو فرسٹ فلور بولتا نا, اوپر پہلے مہاڑی بولتے تھے گھر ہمارے کرناٹک میں اکثر. وہاں پر جو ہے یہ اخبار کے مضامین لکھنا اور جو وہ جو چھپے ہوئے ہے اخبار اس کو ہے نا پوسٹ کرنا, یہ سب بھی وہاں پر چلتا رہتا تھا. شاخ تھی وہاں پر ٹمکر میں. تو آئے سید بڈن صاحب, سید قاسم صاحب کے والد, آ کے مل کے میں سے سوال کروں گا. تو انہوں کیا سوال, فرسٹ سوال کیا لے کے آئے کہ چندبسویشور کے نشانوں میں ایک نشان ہے, بننے میلے ناگا مخیر بیگو. ان کی پیٹ پر جو ہے نا ایک جو ہے نا ناکسام کے پھن کے جیسا ایک کبوتر کا انڈا جیسا ہوتا ہے, ویسا ایک نشان رہیں گا, ایک کنڑی کالج جان میں لکھا ہوا ہے. تو میں یہ پوچھوں گا, اب یہ تو کوئی دیکھے بھی نہیں ہوں گے لوگ, تو میں جا کے پوچھوں گا بلکہ حضرت صاحب کے پاس آئے. آنے کے بعد میں اوپر ملاقات ہوئی, دیکھتے ہی حضرت صاحب دیکھتے ہی بولے کیا ہوا سید قاسم صاحب کے والد کیا تھا تم بل. اب انہوں بولے ہری میں پہلی بار میں رہا ہوں, کچھ بھی ان کو ایسا معلوم ہو گیا, کوئی بولے کیا تو بھی ایسا بول کے. ہاں حضرت بیٹھے با کیا تمہارے بیٹے دین کا کام کر رہے باپ, کیسا لوگوں کو سمجھا رہے, اسلام کی کیسا دعوت دے رہے, بہترین اللہ تعالیٰ کام لے رہا, اسلام کی خدمت کرنے کے واسطے نوجوان جوانی لگا دیے. وہ بولے تو اب لوگ سن رہے باتیں بول کے بھائی تو پوچھنے آیا ان کو. اب میرے کو بول رہے تھوڑی دیر سننے کے بعد میرے کو باتیں لگا رہے, میں جو ان کو سوال پوچھنے آتا میں پوچھوں گا بول کے ذرا ہمت کر, کیونکہ حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی, حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی وہ دیکھ کے ہے نا, اور ذرا ادب سے بات کر کے وہ اس میں آئے. تو اب چھوٹا نہیں پوچھتا میں بول کے ہمت کر ایسا ذرا سیدھا ہو کے بیٹھے تھے, کیا بات بولے تو کچھ نہیں حضرت کچھ نہیں. تو پھر انہوں خامد بیٹھے ہوئے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر سنا رہے یہ کنڑی کے جو ہے نا کالج جان ہے, یہ ایسا لوگوں کو سمجھا رہے, مٹھوں میں جا رہے,
وہ یہ بولے تھا، بولے اب پھر میرے کو باتوں میں لگا رہے ہوں، میں سوال پوچھنے تھے ان کو، بلکہ پھر ذرا ہمت کر کے ذرا متوجہ ہوتے کیا بات بولے. تو پھر انہیں ایک دم ان کو معلوم ہو جا رہا ہے کیا میں ایسے سوال پوچھنے والا ہوں، بلکہ ایک دم کیا بول کے سوال کرتے رہے، بول کچھ نہیں حضرت. تو 2-3 بار کے بعد میں کیا فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا پیٹ کھجاتے کیا بابا، پیٹ کھجاتے کیا بولے تو آپ نے میں پوچھنے کے پہلے جواب دے رہی ہے، تو سوال کے پہلے جواب مل جا رہا. تو ہاں حضرت، ہاں حضرت بولے جائے کیا جائے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مبارک اٹھائے تو وہ نشان جو دیکھنا چاہتے تھے وہ حضرت صاحب کی پیٹ پہ موجود دیکھتے کچھ نہ بولے اپنے بیٹے کے تعلق سے. بولے جس کا انتظار کر رہے تھے اور جو وجود جو ہے نا لکھا ہوا ہے بالکل وہ حق وجود ہے. اب میں کیا جو ہے نا اپنے بچوں کو لے کے جاؤں. تو انہوں بھی بیعت کرے سید قاسم صاحب کو. تو بہرحال جو ہے اس کے بعد میں اب یہ دونوں بیٹے، ایک سید قاسم صاحب اور مولانا سید امام صاحب مبلغ اسلام. سید امام صاحب کے اندر بھی ایسا جذبہ، انہوں جو ہے اب ایک تو سید قاسم صاحب مبلغ بن گئے، میدان میں کام کرے. اب یہ دوسرے بیٹے انہیں سے بھی رہیں گے گھر میں ماں باپ کو دیکھنے کرنے میں، اب ان کے اندر بھی وہ جذبہ نکل جانا. وہ دیکھ لے گے اب جاتے کی تب جاتے کی رات دن ان کو دیکھتے رہے کب بھگ جاتا ہے کینے میں. جیسے جوان بچی ہوتے چھ نا، اما باپ دیکھتے رہتے کہیں تو ادھر جھانک رہی تو کہیں کی جھانک رہی دیکھ رہی تو کہیں کی دیکھ رہی. یہ سارے جو ہے سر ایسا ایک جو ہے قابل ترین بیٹا وہ دنیاوی کاروبار کو چھوڑ کے اللہ کی طرف جا رہا. تو یہ لوگوں کے اندر بھی ایک جو ہے نا تشویش پیدا ہوتی کب جو ہے نا چھلانگ لگا دیتے کہ کب جو ہے نا فقیر بن جاتے. تو وہ تشویش میں تھے. تو مولوی سید امام صاحب مبلغ اسلام فرماتے اب ایسا پوچھ کے بول کے گئے تو چھوڑتے رہے بول کے ٹمکور سے فرار بنگلور جا کے. اب یہاں بنگلور میں بھی رہے تو بنگلور میں بھی جماعت ہے ہماری بسن گڑی میں ادھر لوگ ہیں، یہاں کہیں بھی رہتے یہاں ہے بولتے اس کو پکڑ لے کے جاتے واپس کام کرو بولتے. تو بنگلور سے ڈائریکٹ بمبئی کے لیے ٹکٹ کاٹے. یہ بمبئی چلے جانا رہنا اتنی دور چلے جانا دھڑے تو بھی میں نہیں ملنا. ایسا جو ہے بنگلور سے بامبے جو ہے ٹکٹ کاٹ کے ڈائریکٹ جو ہے نا بامبے چلے گئے. آپ دوسرے دن ان کو ڈھونڈ رہے چلے گئے. اب کدھر چلے گئے بنگلور میں ڈھونڈے، اسٹیشن میں آ کے دیکھے تو اس دن جو ہے جب وہ اسٹیشن میں تلاشی کرے انکوائری کرے تو ایک ہی ٹکٹ بنگلور سے بامبے کو کٹا ہوا تھا. تو بہرحال وہ نام سے تو دیکھ کے ہر بمبئی کو چلے گا بچہ بس تو معلوم ہے. تو اس طرح جو ہے آپ حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدا میں ایسی قربانی دے کے نوکری، حالانکہ اتنے قابل تھے انگریزی مطلب سید امام صاحب مبلغ اسلام کو اردو لکھنے نہیں آتا تھا، اردو عربی نہیں آتا تھا، آیتیں جو بھی لکھنا ہے کنڑی میں لکھتے تھے. اور ان کی اتنی سید قاسم صاحب حالانکہ پروفیسر ہے، ان کی کنڑی جو ہے نا وہ رائٹنگ اتنی صاف نہیں تھی جتنی مولانا سید امام صاحب مبلغ اسلام کی تھی. اس لیے امام الجہاد جو کتاب لکھے، امام الجہاد حضرت خدا ملی سید قاسم صاحب جو ہے پورے کنڑی کالجنان جمع کرے 1946 میں 16 اپریل 16 مارچ 1946 میں امام الجہاد شائع کرے حضرت صاحب خدا ہجرت کے بعد. تو وہ جو ہے اس میں جو کنڑی جو ٹیکسٹ ہے وہ کنڑی متن وہ مولوی سید امام صاحب مبلغ اسلام لکھے پورا. اور اردو کا جو متن ہے وہ مولانا صوفی عبد القادر صاحب امرتسری، انہیں اردو کا جو ہے نا اردو کے وہ خطاطی تھے لکھتے تھے نا بہترین اردو داں تھے انہوں لکھے. اور کنڑی کا مولوی سید امام صاحب مبلغ اسلام لکھے. اور مولوی سید امام صاحب مبلغ اسلام فرماتے تھے حضرت خدا تاکید کرے تھے یہ پوری کتاب کی جو ہے نا کنڑی جو ہے نا تحریر یعنی کنڑی ٹیکسٹ لکھے تک تو گھر گزارا نہیں بی کرنے جانا نہیں. وہ جو ہے پورا لکھے تک اب فرمان پورا لکھے تک گھر کو نہیں جائے. پوری کنڑی کے جو ہے وہ جو کالجنان ہے ٹیکسٹ بے حساب کالجنان ہے. امام الجہاد میں آپ امام الناس کتاب میں دیکھیں گے تو وہ پورے مولوی سید امام صاحب مبلغ اسلام کے لکھے ہوئے اور جمع کرے مولوی سید قاسم صاحب مبلغ اسلام. تو بہرحال جو ہے یہ جو ہے ٹمکور میں جب یہ پیپر شائع ہونے لگا بہت جو ہے نا وہاں پر واویلے ہو گئے لنگایتوں کی طرف سے آریہ سماجوں کی طرف سے احتجاج کر کے وہ جو دیندار چندرشیکھر پیپر جو شائع ہوتا تھا وہ بند کرا دیے.
बंद कराने के बाद फिर हजरत साहब आलम बेंगलुरु है, बेंगलुरु से इधर रायचूर है, इस इलाके में। तो इब्तदा में हजरत साहब आलम के साथ बहुत कसरत से दौरा करे मौलाना सैयद कासिम साहब मबल्लग इस्लाम, इधर आलदूर, गुलनपेट और जो है ना जैन गड्ढा जहाँ जाते हैं, हासन में, चिकमंगलुर में, चिकबल्लापुर में, और इधर बाड़े हनूर, श्रृंगेरी, ये सारे इलाके जो है कर्नाटक के, पूरा कर्नाटक छांडाले नीचे ऊपर है। और जब जो है आपको हैदराबाद है, हैदराबाद आने के बाद निज़ाम से मुलाकात, इसके बाद में भालकी का दौरा करे हजरत साहब आलम के साथ, मौलाना सैयद कासिम साहब मबल्लग इस्लाम। तो हजरत साहब आलम हैदराबाद से बिदर आए, बिदर में जामे मस्जिद में हजरत साहब आलम का आवाज हुआ, बयान हुआ। तो वहां पर जो है ना एक शाह खान साहब बल्कि वकील थे, एडवोकेट, उन्होंने हजरत साहब आलम की ये जो है अजमत कुरान पे तकरीर सुन के इतना मुतासिर हुए, उन्हें बोले हजरत आप जहाँ जाते हुए जो है ना आप बयान करो, तकरीर करो। और हमारे, मैं भालकी का हूँ, भालकी में जो है आप तकरीर करना, भालकी को आप आना, बल्कि भालकी की दावत दी एडवोकेट साहब, शाह खान साहब एडवोकेट। तो मौलाना सैयद कासिम साहब साथ है। तो ये भी कालेगनाम में लिखा है कि भालकी को जब चंद्रशेखर रहेंगे तो आपके साथ गड़ंगुलू रहेंगे। ये गड़ंगुलू जो है कन्नड़ी में एक भविष्यवाणी है, पेशिंग है, चंद्रशेखर के साथ गड़ंगुलू रहेंगे। गड़ंगुलू बोले तो आप इधर रायचूर के इधर इलाके में गए तो हमारे मुबल्लिग में जाते ना, गड़ंगाए बोलते हैं हमारे, गड़ंग गड़ंग बोलते, कहीं चंद्रशेखरी बोलते, कहीं सिद्दीक दीनदार बोलते, पर इतना भी है। तो इधर इलाके में, रायचूर इलाके में, इधर तिनथिनी है, सुरपुर है, शाहपुर है, यादगीर है, इलाके में गए तो गड़ंगाए बोलते। तो ये गड़ंग क्या है? तो मौलाना सैयद कासिम साहब के मुतालिक बशारत है गड़ंग गड़ू। तो गड़ंग गड़ू क्या है? गड़ंग बोले तो ये जो बैलों के, गड़ू बोले तो गुरु गड़ू, शरणरू जैसा बोलते हैं। तो गड़ंग असल में जो है ना, गड़ंग, गड़ंग क्या है बोले तो बैल के गले में जो घंटी बनते हैं ना, वो गड़ंग 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 आवाज आती। तो इस वजह से जो है वो मुनासिबत से एक मुनादी है, एक जो है ना अनाउंसमेंट है, बैल आ रहा बोल के। तो उसके लिए जो है वो गड़ंग बोलते होते हैं, गड़ंग गड़ू बोल के। तो हकीकत क्या है बोले तो बसवेश्वर जो है ना, बसवेश्वर बोले तो बसवेश्वर को नंदी को बोलते हैं, नंदी बैल। तो बैल के गले में वो घंटी, मतलब ये है कि बसवेश्वर का ऐलान करने वाला एक वजीर साथ में रहेगा। ये इसकी मारिफत है, इसके अध्यात्म ये है। गड़ंग बोले तो खाली चुप नाम गड़ंग बोल के नहीं है। गड़ंग बोले तो अब जैसा अमूमन बैला जो है ना निकल रहे तो लोग उधर इधर हटना बोल के अब जैसा हरण लगाते हैं, पर वो घंटियां बन देते बैलों के गले में, कहीं जा रहे तो मालूम हो जाना बैल, बैल आ रहा, बल्कि लोग बाजू हट जाते हैं। तो बैल आने का ऐलान, घंटी। तो ऐसा ही जो है इसके अंदर कार्यक्रम ये बताएं कि जब बसवेश्वर आएंगे तो इनके साथ गड़ंगुलू रहेंगे। गड़ंगुलू बोले तो ये कालज्ञान को पूरा इकट्ठा करके उन्हें निशानदही करेंगे कि चंद्रशेखर जो तुम्हारे बसवेश्वर 800 साल पहले लिखे, ये यही वजूद है। ये साबित करने वाले वजूद को गड़ंगुलू बोले। तो इसमें जो है मौलाना सैयद कासिम साहब मबल्लग इस्लाम जितने कालज्ञान आप जमा करें, और जो है हिंदू मुस्लिम यूनाइटर, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम ऐकमत्य बोलते हैं कन्नड़ी में, हिंदू मुस्लिम ऐकमत्य, अंग्रेजी में उसका नाम है हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ये किताब मौलाना सैयद कासिम साहब 1932 में लिखे, 1932 में शाये करे, पूरा फोटों के साथ, तस्वीरों के साथ। 1924 में दावा हो, 1924 में दावा हो तो आप जो है जबानी तौर पे तो सुना रहे थे, तुम्हारे कालज्ञान में लिखा हुआ है मोहम्मद नबी साहब मुसफ़िर बिन इम्रान। अब हर एक को जो है उसका इल्म होना, समझ में आना और रेफरेंस होना। तो उसके लिए मौलाना सैयद कासिम साहब 1932 में हिंदू मुस्लिम ऐक्यमत्य, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, एक किताब शाये करे, उसमें पूरे कालज्ञान जमा करे। और ये इमाम उन्नास जो किताब है, मामलात मिनवज मामला, ये तो 1946 में लिखे, लेकिन 1932 में ये किताब हस्ताख के फोटो, हाथों के निशानात, पीठ का निशान, और जो है ना आपके पेशानी का चांद का निशान, फिर आप कुरान पकड़े हुए, हाथ में जो है ना आसा पकड़े हुए है, और गेरुए कपड़े, कम्बल ओढ़े हुए, ये पूरी जो है फोटोस जो है उसमें लगा के हिंदू मुस्लिम ऐकमत्य किताब छाया करे। उसमें जो है हज़रत साहब आलम के वजूद को ऐसे आसान तरीके से साबित करे कि अगर वो किताब पढ़ने वाला है तो आंख मूझ के हज़रत साहब आलम की तस्दीक कर लेता। तो इसमें सबसे पहले ये साबित करे कि जो जमाना है बसवेश्वर के, दीनदार चंद बसवेश्वर के आने का, वो जो है जमाना कैसा रहेगा। ಕೈರಿ ಕಾಲಜ್ಞಾನ ಸೂಚನವ ಮುಂದಾಗುವಂತಹ ಹಿಂದೆ ಆದದ್ದು ಮುಂದಾಗೋದು,
ನನ್ನ ಮತಿಗಳವೇನ ಬಲ್ಲವು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚನ್ನಬಸವನು ಬಂದು ಜಗದುದ್ಧಾರ ಮಾಡುವದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪವ ತೂಗುತ್ತಾ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದವರಿಗೆ ತಂದಾನೆ ಮಗಾಣ ದೇವಿ ಕುಂತವನು ಹೊಲವನ್ನೆದರೆ ಪಾಲಿಸವರನ್ನು ನಾರುಕುಳಿಯಲ್ಲಿ मूल गुरुविन पाद हंदी काले ज्योति काबुदरना। ये पूरे हालात जमाने के हालात लिखे हुए। ऐसा जमाना रहेगा, पत्थर को आज ना घास को झगड़ा होगा, फसादात होंगे, औरतें ज्यादा होंगे, बुराइयां आम होंगे, ये पूरे हालात जमाना। फिर ये हालात जमाना रखते हुए ऐसे जमाने में बुराइयों को मिटाने के लिए धर्म की जरूरत होती, मजहब की जरूरत होती, या एक जो है ना रूहानी इंसान की जरूरत होती। अब वो रूहानी जो इंसान आता वो जो है वो जात पात खानदान कबीला ऊंच नीच नहीं देखता। तो ये टॉपिक आप जो है ना ये बसवेश्वर के मैं उसके ऊपर जो है ये इसी जो कल्याणी बसवेश्वर पे मैं मेरे वीडियोस भी है यूट्यूब पे आप देख सकते। तकरीबन जो है ना 6-8 जो है ना वीडियो है 8 घंटे के, ये पूरे हालात जमाना उसके उसके मुतालिक जो है ना उसमें बयान किए गए, आप देख सकते। क्योंकि ये ज्यादा बयान करे तो आपकी तारीख के ऊपर जो है ना थोड़ा सा वो रोशनी वो कम हो जाएंगे, तो ये आप इसमें भी देख सकते। तो बहरहाल आप जो है ना टॉपिक वाइज क्या करें, पहले हालात जमाना बसवेश्वर आने के, दीनदार बसवेश्वर आने के कैसे रहेंगे वो साबित करें इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी में। फिर इसके बाद जब ऐसे हालात हैं, बुराई का दौर है, तो कोई ना कोई रूहानी इंसान आना, जैसे कृष्ण जी बोले यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, में हर बुराई के दौर में आऊंगा। तो कुरान की आयतें भी है, ये सब भी जो है वो काले ज्ञान वगैरह रख के किसी रूहानी वजूद का आना जरूरी है, उसके बगैर ये बुराई दूर नहीं होती। तो उसके बाद जो अब वो काला महीना, उसके बाद काल जो है दवर का अब अवतार महीना, अवतार जो है ना वो आएगा तो कैसा आएगा, वो अभेदी रहेगा, उन्हें किसी से भेद नहीं करेगा, सबसे मोहब्बत करेगा, सबका कल्याण करेगा, जगत उद्धार मारेगा। हिंदू कुरुकुरु वंदाय गणदार दीनदार चंद बसवान बर्बाद। और जो है जो जगत उद्धार चंद्रशेखर चन्न बसवन बंधु जगत उद्धार मारुवदा। चंद्रशेखर चंद्रशेखर जो है जगत उद्धार करने के लिए आए, एक इलाका एक कौम कबीला नहीं, और सबके लिए सबका कल्याण करने के लिए आएगा, ये साबित करे। जब उस वो आया तो धार्मिक लोग उससे भेदभाव नहीं रखना चाहिए, उन्हें इसमें आया, वो खानदान ये कबीले में आया, ऐसे ऐसे इसमें आया, पूरे उसके अंदर जो है ना काले ज्ञान लिखे। ಮುತ್ತು ಚಿಪ್ಪನೊಳಗೆ ಪುಟ್ಟುವುದು, ರತ್ನ ಪಾಷಾಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು, उत्तम शरणರೆಲ್ಲ ಹೊಲೆಯಲ್ಲಿ जनिसिदರ ಮೇಲೆ ನನ್ನ कुल तन्न कुल ಹೆಚ್ಚೆನ್ನಬಹುದೇ बसवಣ್ಣ। क्योंकि नीच लोगों में अवतार में आते, ब्राह्मणों में आते, बड़े बड़े जातों में आते, ये हिंदुओं का अकीदा था। उसको काट के बोले कि तुम्हारे खुद जो है ना बुजुर्ग बोले कि जात पात का कोई भेद नहीं है भगवान के पास, वो किसी भी जो है ना रूप में आता, किसी भी जो है नेक इंसान के अंदर आ जाता, उन्हें आके लोग जग का कल्याण करता। अब ये साबित है कि अब लोगों के दिलों में से ये निकल गया कि भाई इनमें उनमें आना जो है ना कोई भेद नहीं रखना चाहिए, ये जो है ना साबित था। उसके बाद में अब जो है वो मुसलमान में आया। अब मुसलमान में आया बोले तो जात पात का भेद तो नहीं रखना ना, तो कहीं भी आ सकता बोले तो मुसलमान में आया। अब मुसलमान में, अरे तो मुसलमान में आया बोल के बोले, तो फिर मुसलमान में आया बोले तो आप भेद नहीं रखना ना, कहीं भी आ सकता बोले किसी भी बात। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लिए जो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। साधु की जात में पूछना चाहिए। इसलिए बसवेश्वर सर्वज्ञ मूर्ति क्या बोले, दारिय तोर लक्ष्य ನನಗೆ ಆರಾಧನೆ, सारूपी नरहिद सदगुरु आराधने के सर्वज्ञ। मेरे को रास्ता बताने के लिए कोई भी इंसान मेरे क्या होता लोग, उन्हें कोई सा भी काला गोरा नन्हा मुकड़ा कोई भी हो, उन्हें रास्ता बताने वाला इंसान मिला तो बस है नहीं। ऐसा ही सन्मार्ग बताने के लिए अगर कोई गुरु मिल गया तो उसकी जात मत पूछो, ये जो है बात साबित करे। अब इसके बाद में जो है तो इस्लाम में आया, मुसलमानों में आया। अब थोड़े लोग तो मान लिए कॉन्सेप्ट पे, थोड़े लोग आ रहे हाँ तो मुसलमान को आना बल्कि साबित करने के लिए इतना सब ग्राउंड बना रहे क्या, बल्कि ये जो है ना बातें रखे, मतलब लोगों के ध्यान में ऐसा होगा। क्योंकि हिंदुओं में अगर कोई जात पात का मामला है तो मान लेते, हिंदुओं से बिल्कुल एक दूसरे मजहब के एक वजूद को पेश कर रहे हैं, तो फिर सवाल ये समझ रहे कि वो अपने जो है ना मुर्शद को मनवाने के लिए ग्राउंड बना। तो इसके लिए मुसलमान में क्यों आए ये टॉपिक रखे। उसके बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी में इस किताब को पढ़ने के लिए ये सारी चीजें जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है ना रखना जरूरी है, तो आसानी से आप लोगों को समझा सकते हैं इन बातों को। तो अब मुसलमान में क्यों आए, तो मुसलमान में इसलिए आए कि तुम्हारे बसवेश्वर 800 साल बोले थे, उन्होंने मुसलमान में आते बल्कि
اگر انہیں مسلمان میں نہیں ہے تو تمہارے بس اسے جھوٹے ہو جاتے پھر. اس لیے جو ہے اب حضرت صاحب کا ایک جو ہے بنگلور میں بیان تھا, ایک منتری کے اس میں جلسے میں گئے تھے, وہاں پر ایک جو ہے اسٹار پیپر کا ایڈیٹر اٹھ کے بھی ایسے بولا, ہاں تو تم گوشت کھاتے کیا؟ ہاں حضرت صاحب بولے ہاں میں گوشت کھانے والے میں ہمارے بس شر کیسا آتے, حرام ہے وہ ویسا آنا, بلکہ انہیں بولا. تو حضرت صاحب کیا فرمائے, کئی نکالے ಜ್ಞಾನ نکال کے بولے تمہارے بس شر پھر یہ کہیں بولے ಮುಸಲ್ಮಾನ ರೂಪ ವಸುದೊಳಗೆ ತಂದನು ಹೊಸನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ ಬಂದಾನು ಬಸ ಪ್ರಭು मोहम्मद नबी साहब मुसाफिर दिनदान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान लेके आएंगे और मुसलमान के रूप में मुसलमान गोश्त खाते से नहीं मालूम था क्या तुम्हारे बस शर को, कहीं भी लिखा है साहब बल्कि बने बोलते जनाब वो बस शर को भी झुड़ा किया है वो बोलेंगे हम सिद्धांति है. तो ऐसा फरमाए बाप को बाप नहीं कहती नहीं ऐसी मखलूक, मैं पड़ोसी ही बेगाना मुझे माने क्यों कर. तो बाप कुछ बसेश्वर को बाप कुछ नहीं मान रहा तो मेरी बात क्या मानेगा तू, तो है जो है ना अंधा, रूहानी अंधा है, छोड़ दिए. तो ऐसे लोग है. तो बहरहाल मौलाना सैयद कासिम साहब मुबल्लिग इस्लाम जो टॉपिक वाइज जो है हज़रत के वजूद को मनवाने के लिए उसमें काले ज्ञान जो ये करे लास्ट में जो है ना पूरा हज़रत मुसलमान में आते सो पूरे काले ज्ञान एक जगह इकट्ठा करके जमा करे. तो वो जो है ना मायनास किताब है. तो ये जो गरम गड़ू बोले तो यानी बैल का आने का जो है ना ऐलान करने वाले, यानी बसवेश्वर के आने का ऐलान, दीनदार बसवेश्वर के आने का ऐलान करने के लिए है. मदल्लल तरीके से मौलाना सैयद कासिम साहब लिंगायत कौमों के लिए मऊदा है. अस्तगफिरुल्लाह जैसे मऊद है, आप फरमाए कि मैं मऊद हूं, मऊद है साथी मेरा, मेरे साथियां भी मऊद है फरमाए. तो इस लिहाज से हर मत में, हर मंदिर में, हर जगह जाके एक तो एक भालकी में हजरत साहब गए, सैयद कासिम साहब मुबल्लिग इस्लाम साथ में थे. जब बिदर से भालकी पहुंचे, भालकी पहुंचने के बाद में वहां पर जो है वहां के हिंदू मुसलमान सब, क्योंकि हजरत साहब की बहुत धूम थी कर्नाटक में. तो भालकी से बिदर से भालकी पहुंचे तो वहां पर गांव के किनारे बिठाए हजरत साहब को, एक आशिर खाने के पास बिठाए कि जो है पूरे बाजा भजंत्री. अच्छा उसमें मौलाना जाफर सादिक साहब मुबल्लिग इस्लाम, मौलवी जाफर सादिक साहब मुबल्लिग इस्लाम मौलवी सैयद कासिम साहब के दामाद है बड़े. तो आप हमेशा ये वाक़या सुनाते थे. अस्तग़फिरुल्लाह भी नशातुल अक़रा के हाशिए में भी लिखा है. तो वहाँ गए तो वो लोग जो है हज़रत साहब को बाजाओं से लेके जाना चाहते थे. तो कुछ लोग उनमें बोले, क्योंकि हिंदू मुसलमान सब आते हैं, उसमें बोले अरे ये बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, शरीयत के पाबंद हैं, जिन्हें हमारे बाजे वगैरह को पसंद करते कि नहीं की. बल्कि आप पूछना तो किसको पूछना, उनमें बड़े हजरत है, उनके साथ एक जो है ना छोटे उनके शागिर्द हैं या उनके जो है ना वो मुरीद हैं, उनसे पूछो. तो मौलाना सैयद कासिम साहब से पूछे लोग. तो ऐसा हम लोग जो है ना जुलूस की शक्ल में आपको लेके जाना चाह रहे, तो आपको जो है ये ऐसा जो है. तो हज़रत साहब सैयद कासिम साहब को बोले उनकी अगर मर्जी है तो कर लेने थे बाप ने. तो जब जो है जाके वो लोग पूरे बाजा बजंतरी ढोल जो है ना मुरदंग ये सब लेके आके जुलूस के साथ हज़रत साहब को भालकी में लेके गए. तो प्रभु ये भी जो है काले ज्ञान में लिखा हुआ था. क्या क्या लिखा हुआ था, मुरदंग कितने रहेंगे, बाजे कितने रहेंगे, बजंतर कितने रहेंगे, वो सब कन्नड़ी काले ज्ञान में लिखा हुआ है. गैर शहरी तौर पर जो है हज़रत साहब ये काले ज्ञान में है ऐसा करो बोल के पार्टी बना के नहीं बोल दिया उनका इरादा है तो कर लेंगे बोल के. बाद में जब काले ज्ञान में देखे तो ये सब निकला. हालांकि जो है प्रभु नाम संवत्सरದಲ್ಲಿ प्रभु नाम संवत्सरದಲ್ಲಿ भालकी के बंदारू प्रभु नाम संवत्सर में चंद्रशेखर भालकी को आएंगे और भालकी में जो है ना पट्टत देवर बल्कि बसवेश्वर के नाम का मत कायम है वहां पर भालकी में. तो वहां पर जो है बहुत लिंगायत रहते भालकी में. तो बहरहाल वहां पर जो है जुलूस की शक्ल में हजरत साहब को वहां पर भालकी में लेके गए, तकरीरा हुए, मौलाना सैयद कासिम साहब के, हजरत साहब के बयानात हुए. तो उसके बाद में दूसरा एक निशान मौलाना सैयद कासिम साहब का गरंगुल का, वो जो है कल्याणी के तालाब में पानी जो है अवश्य, क्योंकि कल्याणी बसों में आप लोगों को देखे हुए वह लाल मिट्टी होने की वजह से पानी लाल नजर आता, हमेशा लाल लाल रहता. लेकिन काले ज्ञान में लिखा हुआ था कि जो है कल्याण का जो तालाब का तिप्रांत का तालाब, कल्याणी को जाने से पहले तिप्रांत बल्कि गोवा था, तो वहां तालाब है. वो तालाब का पानी जब चंद्रशेखर के गरम आएंगे तो वो काला हो जाएगा. काला बोले तो मतलब उसके अंदर से मिट्टी जब बैठ जाती तो पानी सफेद बोलो या काला बोलो, मतलब जो है ना असली सूरत में नजर आता.
اندر دھول اگر مل گئی تو پانی لال ہو جاتا، تو ہمیشہ ویسا ہوتا تھا. تو جب گئے 1933 میں 1933 میں مولانا سید قاسم صاحب کلیانی گئے، مولانا سید قاسم صاحب اور مولانا سید رسول صاحب دونوں مبلغین آپ جب گئے تو وہاں جانے کے وجہ گئے تو وہ آپ جو ہے نا نہانے کے لیے مبلغین ہمیشہ ان کو کوئی لاجنگ میں ٹھہرا کر کے اس میں کپڑے لانڈری میں دھلانے والے تو نہیں رہتے، تو خود دھو لینا کپڑے، خود ہی جو ہے نا کپڑے سی لینا، خود ہی دھو لینا، چل کے جانا. یہ جو ہے مبلغین کا متوکل والا معاملہ تھا. جب وہاں پر آپ قیام کرے تھے مسجد میں، صبح میں جو ہے پانی نہانا، کپڑے دھونے کا، تو وہ کا تالاب بوڑی یہ دیکھنا پڑے تو بوریا میں نالا بھی نہیں تھا نا، بوڑی کو جانا نہیں تو ندی کو جانا، تالاب کو جانا. تو آپ کو جو ہے نا وہاں یہاں تالاب ہے تپران کا بڑا ایسا بولے تو سید رسول صاحب مولانا سید قاسم صاحب دونوں جو ہے وہاں تالاب کو گئے تو وہ پانی صاف تھا، صاف پانی میں کپڑے دیکھے تو صاف تھا. تو وہ جو ہے وہاں پر کپڑے دھوئے. تو اس وقت جو آپ کا وہاں پر بیان ہوا، آپ کے تقریرہ ہوئے، گرم ہوئے، تو وہاں پر ایک لنگایت کا سوامی تھا، اس کا نام تھا چلوادی بسپا. چلوادی بسپا وہ جو ہے وہ تقریر راز بیان آپ کے جو ہے چندرشیشور کو پیش کرے سب وہ سن کے کالج میں لا کے آپ کو بتایا، یہ کالج میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسے وقت میں گڑنگنی یہاں پر آئیں گے اور تالاب میں پانی دھوئیں گے، یہ تالاب میں جو ہے نا کپڑے دھوئیں گے. تو وہ جو ہے کالج میں چلوادی بسپا کالج میں لا کے سنا ہے. تو وہ حضرت صاحب خدا عالم تو وہ سارے جو ہے یہ امام الناس کتاب جو امام جہاد کتاب ہے فوٹو کے ساتھ، وہ تالاب کی فوٹو ہے، کلین کی کٹے کی بھی فوٹو ہے، اور ایسے بہت سے جو ہے نا تصاویر ہے. اور مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام جب حضرت صاحب خدا عالم ہجرت سے آنے کے بعد، ہجرت میں بھی مولانا سید قاسم صاحب حضرت صاحب خدا عالم کے ساتھ ساتھ تھے. اور پہلی بار جب جو ہے دھارواڑ میں پولیس ارسٹ کری حضرت صاحب خدا عالم کو، ایک چندرشیخر بول رہے ادھر جو ہے نا جو آریہ سماجی اور لنگایت حضرت صاحب خدا عالم کی مخالفت کر رہے، تم مسلمان ہو کے ہمارے بس و شر کیسا ہوتے، تم جو ہے نا ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے، فلاں یہ گڑبڑ کرے، فسادہ کرے، اور جو ہے نا وہ جھگڑے ٹنٹے ہوئے، اس کے بعد میں کورٹ میں جو ہے نا کیس فائل کرے. تو اس وقت جو ہے نا پولیس پکڑی حضرت صاحب خدا عالم کو اور مبلغین کو. تو اس میں 19 لوگ تھے حضرت صاحب خدا عالم کے ساتھ. تو 19 لوگوں میں مولانا سید قاسم صاحب، مولانا سید رسول صاحب، حضرت صاحب مرحوم بول کے تھے وہاں پر، اللہ بخش صاحب دھارواڑ تھے، اسنڈی پٹیل صاحب تھے، اور جو ہے بردر بڈن صاحب بول کے گدک کی جو ہے نا بردر بڈن صاحب بول کے تھے. ایسے 19 لوگ تھے جو حضرت کے ابتدائی ساتھی آئے 1924 سے جو ہے حضرت کے ساتھ دیے سو. تو یہ 1934 میں ارسٹ کرے وہاں پر، جہاں پر دھارواڑ میں. تو دھارواڑ میں ارسٹ کرے تو یہ سب جو ہے مولانا سید رسول صاحب، سید قاسم صاحب، یہ سب جو ہے نا مبلغین وہاں پر جو ہے نا ارسٹ ہوئے. تو اس وقت جو ہے یہ پورے کالج مین وغیرہ پیش کرے کہ چندرشیخر جو ہے آپ کو بول رہے، وہ ہم اپنی طرف سے نہیں بول رہے، بلکہ یہ نشانات ہے پورے ورگل شرم چکرلی کے جپمالے جو سے جپمالا ورگل یعنی سونا گھسنے کا پتھر رہیں گا، یہ سب نشانات رہیں گے، بلکہ پورے پیش کرے. تو 1934 میں جب ارسٹ کرے تو مولانا سید قاسم صاحب اور مبلغ کیس بھی چلا، لیکن بعد میں کیا ہوا، پورا جو ہے نا کیس حضرت صاحب خدا عالم جیتے. اس میں یہ جو ہے ایلن بران جج تھا، انگریز تھا. حضرت صاحب خدا عالم فرمایا مسلمان رہا تو اپنے مسلمان مرشد کی تائید میں فیصلہ دیا بولتے تھے، کوئی لنگایت رہا تو اپنے گرو کی محبت میں متاثر ہو کے فیصلہ دیا بولتے تھے. دونوں کے بیچ کے آدمی کو انگریز کو جج بنا کے بٹھایا اللہ تعالیٰ، ایلن بران. تو انہیں جو ہے نا کیا دیا، ہائی کورٹ کا وہاں پر فیصلہ کیا دیا، دس از مین ہو یونائٹ ہندوازم اینڈ محمدنزم. یہ انسان ہندو اور مسلمانوں کو یونٹ کرنے والا ہے، ملانے والا ہے. دونوں کی عدالت ہے، ہندو مسلمانوں کو جھگڑا لگانے والے ہیں، یہ جھگڑا لگانے والے نہیں ہیں، یہ ملانے والے ہیں، یونٹ کرنے والے ہیں، سنگم ناتھ ہے، سنگم کرنے والے ہیں دو قوموں کا. تو وہاں پر جو ہے ابتدائی اس میں جو ہے ارسٹ ہے مولانا سید قاسم صاحب، مولانا سید رسول صاحب، اسنڈی پٹیل صاحب، حضرت صاحب مرغن، بردر بڈن صاحب، اللہ بخش صاحب دھارواڑ، یہ سارے جو ہے اس میں 19 صاحب لکھے امام الناس کتاب میں. تو اس وقت جو ہے حضرت صاحب یہ سارے 1946 میں جب 16 مارچ 1946 میں امام جہاد کتاب چائے کرے، اس وقت یہ پورے فوٹواں شامل کرے، یہ کلینی تالاب کے اور گلبرگی کے دیول ٹوٹے سو، گدک کے ترکوٹیشور دیول کے. اور اس وقت مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام اڑوی میں جو ہے ایک وبھوتی وائٹ جو ہے وبھوتی کا جو وبھوتی وائٹ رہتے نا لگاتے نا،
قدرتی विभूति उतरी थी वहाँ पर उड़वी में गदग धारवाड़ के जो है ना आगे अगर जाएंगे तो कारवार डिस्ट्रिक्ट में उड़वी बोलते हैं। वो श्री कृष्ण बसवेश्वर वगैरह सब जाके पना लिए थे उसमें 800 साल पहले। तो वहां पर एक विभूति कुदरतन जो है ना एक उठते 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 वो पूरा भारी पुजारी जो है ना उसके छत को लगेगा तो बसवेश्वर आएंगे बोल के काले ज्ञान में लिखा हुआ था। अब ये मौलाना सैयद कासिम साहब ये पूरे निशाना जमा करने के लिए, क्योंकि कैमरा उस वक्त में नया था, फरमा एक कैमरा अल्लाह मेरे हाथ से निकाले बाबू। अब वह है बोले तो जाके कौन देखेगा जंगल में, तो अल्लाह जो है ना कैमरा निकाल के क्या करा, पूरे निशानात किताब में छाप के हर एक के घर में पहुंचा दिया। तो मौलाना सैयद कासिम साहब मबलग इस्लाम आप जो है ना कैमरा लेके धारवाड़ के अल्लाह बख्श साहब, मौलाना सैयद कासिम साहब और भी कुछ लोग धारवाड़ के जो है, ऐसे खतरनाक जंगल का एरिया है। आप उधर चिकमंगलूर आ रहा तो देखेंगे पूरा मलनाडु बोलते हैं, मलनाडु बोले तो बारिश बरसते रहता है, झाड़ी झाड़ी पूरी खतरनाक जो है ना झाड़ी है। वैसे जो है ना झाड़ी के इलाके में जाके आप जो है ना वहां से फोटोआ लेके हुड़वी के हुड़वी की जो है ना गली के अंदर के फोटोआ लेके आके इमाम जात किताब के अंदर वो छापे हुए है। हुड़वी से और जो है गदग से, फिर इधर कल्याणी से, गुलबर्गे से, जहाँ जहाँ भी मखसूस जो निशानात वाले मुकद्दस, ये मतलब जो है ना निशानात वाले जो मकामात है, ये पूरे जो है उमापुर का गणेश, कल्याणी के बाजू में उमापुर बल्कि है गणपति है, पत्थर का गणेश है, उसका भी जो है ना जिक्र। तो वो जो है ना ये पूरे तस्वीर तिरुपति त्रिकोटेश्वर तिरुपति के और हम्पी के इलाकों की जो है ना पूरे तस्वीर मौलाना सैयद कासिम साहब अलैहिस्सलाम करीबी का जो मजमून है, आप उसमें ये पूरे फोटोओं के साथ शाये करें निशानात, और उसमें ये ऐलान करें कि ये वजूद जिसके मैं निशानात लिख रहा हूँ वो मौजूद है। मौलाना अब्दुल खादर साहब अमृतसरी, सैयद अब्दुल खादर सूफी अब्दुल खादर साहब अमृतसरी मुबल्लिग सलाम, आप ये ऐलान लिखे अरबी के पूरे निशानात हस्ताक्षरों के मुतालिक जो है जो जमा करे, उन्हें उसमें जो है ना वो मजमून लिखे कि बाद में ये नहीं बोलना कि अपने मुर्शिद की मोहब्बत में क्या क्या लिख दिए। इस वक्त जो मैं मजमून लिख रहा हूँ, जिसके मुतालिक लिख रहा हूँ, वो निशानात वाला वजूद भी हमारे सामने मौजूद है और हदीसें भी हमारे सामने है। अगर कोई गलत साबित करना चाहता तो आके बिलमुशाफा मिल के साबित करो, भल कोई नहीं आए। झंडे की तरह जो है ये किताब पूरे इसके अंदर जो है कलम के निशानात हैं, अहादीस के निशानात हैं। तेलुगु के मौलाना सैयद सिराजुद्दीन साहब नरसिम्हा अवतार मुबल्लिग इस्लाम तेलुगु के पूरे निशानात जमा करे, और मराठी के पूरे निशानात मौलाना जुल्मारिज सैयद रसूल साहब पेशवा अवतार मुबल्लिग इस्लाम, आप जो है ना पूरे मराठी के और भगवद गीता के और जो भी जो है हिंदुओं की जो वेदों के अंदर जो निशानात है उसको जो है ना जमा करे। ये जो है 5 वजूदों की लिखी हुई किताब है इमाम जहाद हज़रत साक़िब आलम मौलाना सैयद कासिम साहब, मौलाना सूफी अब्दुल खादर साहब, मौलाना सैयद रसूल साहब, मौलाना सैयद सिराजुद्दीन साहब मुबल्लिग इस्लाम, ये जो है और कुछ मज़ामिन मौलाना हैदर हुसैन साहब मुबल्लिग इस्लाम के भी काले ज्ञान, उन्होंने मजमून तो नहीं लिखे लेकिन उनके पास कुछ काले ज्ञान थे, तो उनके भी काले ज्ञान को हस्ताक्षर में शामिल करे इमाम उन्नास किताब में। तो बहरहाल ये जो है पूरा हज़रत साक़िब आलम के वजूद को पेश करने में कोई कसर बाकी नहीं रखे मौलाना सैयद कासिम साहब मुबल्लिग इस्लाम। तो बहरहाल ये बेंगलुरु के इलाके में और इधर रायचूर में, क्योंकि बेंगलुरु से रायचूर अंजुमन कायम हुई, रायचूर के इलाके में बहुत जो है ना तबलीग इस्लाम का, क्योंकि इधर कर्नाटक करीब था, तो जो है ना ये भी कर्नाटक इलाका ही कहलाता था लेकिन निज़ाम का था रायचूर, इधर कर्नाटक को आने के लिए फिर इधर हैदराबाद, ये इसमें जो है ना बहुत से लोग बैठ करे मौलाना सैयद कासिम साहब मुबल्लिग इस्लाम के जरिए से। और इब्तिदा में तिम्मापुर जो है ना इतना इल्म का घर माना जाता था, हर फिरके के आदमी वहां पर मिलते थे, हर फिरके वाले। और ये मशहूर था तिम्मापुर को अगर कोई गया तो वहां वली बन के निकलता, इतने सवाल इतने जो है ना भेजा जो है ना पूरा चाटने वाले, हर फिरके वाला हुज्जत करने वाला। अब पूरे फिरके वालों से पंगा लेना बोले तो बड़ा यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ रूहानी जो है ना बहुत बड़ा उन्हें मामूर या जो है ना मुकाबिल तरीन इंसान है, तो स्कूल से वहां पर बच के निकलता था। तो वैसे इलाकों में मौलाना सैयद कासिम साहब मुबल्लिग इस्लाम बेहिसाब जो है ना आपके वहां पर तकरीर होते थे। ये जो तीन मणीश्वर स्वामी का जो मठ है वहां पर हमेशा आपके बयानात होते थे, और मैंने सैयद इमाम साहब मुबल्लिग इस्लाम की बेहिसाब वहां पर बयानात होते थे। और पंडित राचप्पा स्वामी, पंडित रफीउद्दीन साहब मुबल्लिग इस्लाम, वो भी खुद जो है ना रायचूर के थे, मानवी के थे, उनके भी बहुत जो है ना वहां पर बयानात होते थे। और इससे मुबल्लिग जो उस इलाके में जो दौरा करते थे तो उनकी गड़ंग गड़ंग बोलते, गड़ंगा है बोल के बोलते। तो बहरहाल यहाँ पर जो है जो अंजुमन कायम थी रायचूर में, उस वक्त बहुत से लोग बैत में दाखिल हुए। मौलाना कासिम अली साहब मुबल्लिग इस्लाम,
یہ مولوی روح الامین صاحب مبلغ اسلام ہے نا، دیکھیں جانتے ہیں، ان کے والد ہیں، تو انہوں بہت بڑی عمر والے تھے. تو حضرت صاحب خضر عالم کے ابتدائی، انہوں بھی ابتدائی ساتھیوں میں سے ہے قاسم علی صاحب مبلغ اسلام. ان کے ایک بڑے بھائی تھے، ان کا نام تھا عظیم الدین صاحب. چھوٹے بھائی، بڑے بھائی قاسم علی صاحب تھے، چھوٹے جو ہے نا دوسرے انہیں جو ہے عظیم الدین صاحب تھے. تو عظیم الدین صاحب بیعت کرے تھے، انہوں جو ہے وہ بیعت نہیں کرے تھے. قاسم علی صاحب مخالفت کرتے تھے حضرت صاحب خضر عالم کے. چندر سے شر تمہیں ممبر پہ ٹھہر کے خطبہ پڑھ کے دے رہے، مسجد میں کیوں ہوا ہے؟ ایسا ذرا مسلمان رہتے نا کہ اب ہندو اس وقت حضرت صاحب خضر عالم فرماتے مبلغ فرماتے مسجد میں ٹھہر کے اگر کوئی رام کا کشن کا نام لیا تو باہر ہکال کے مسجد دھو دیتے تھے. ہاں، وہ کافر کا نام مسجد میں، ناپاک ہوئی مسجد، ایسا لوگوں کا جو ہے نا تصور تھا. تو ویسے زمانے میں جو ہے حیدرآباد علاقہ تو کالے جان پڑھ رہے میں چند بسشن وغیرہ سمجھ میں نہیں آیا، مخالفت کر رہے. تو مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام جب بھی قاسم علی صاحب کو دیکھتے تھے السلام علیکم بولتے. اب ایک دم جو ہے نا مخالف ہے ان کو سلام کر رہے ہیں بار بار، کیا دیکھے وہاں سلام کر رہے. کیسے لگا ہے، میں اتنی مخالفت کر رہا ہوں، میں اتنا ان کو یہ کر رہا ہوں، انہوں آگے سلام کر رہے. تو ان کے دل میں جو ہے نا دل نرم ہو گیا، ان کا ایمان پیدا ہو گیا. تو چند دنوں کے اندر انہوں آ کے حضرت قرآن کے ہاتھ پہ بیٹھ کے لیے چلو. تو یہ آپ ہی کا جو ہے یہ تھا کہ جو نرم، کیونکہ مولوی صاحب قاسم صاحب علیہ السلام بہت نرم طبیعت کے، بہت جو ہے یعنی رحیم اور مطلب جو ہے نا متین طبیعت کے تھے آپ مولوی صاحب قاسم صاحب مبلغ اسلام. تو بہرحال جو ہے وہاں پر بہت سے لوگ بیعت کرے. پھر اس کے بعد میں ہجرت کا جب معاملہ ہے، صاحب جب حیدرآباد میں ہجرت کے لیے تو 1934 میں 35 میں 35 میں پہلی ہجرت ہوئی. تو ہجرت میں ایسا، یہ تو تفصیل پوری جو ہے نا لکھی ہوئی ہے کتابوں میں، آپ دیکھ سکتے ہیں. حضرت کے ساتھ سید قاسم صاحب مبلغ اسلام، ویسے تو حضرت 4 5 5 3 3 6 مبلغین کے وفد بنا کے ہجرت کو بھیجے تھے راجستھان کو. اور حضرت اپنے ساتھ جو ہے مولانا سید قاسم صاحب کو لے کے گئے 1935 میں. پھر یہ جو ہے ایبٹ آباد صوبہ سرحد جو علاقہ جو ہے نا یاغستان کا یا افغانستان کا بولو، اس کا جو بارڈر ہے وہاں تک گئے. اور پٹھان جو رہتے تھے وہ آزاد علاقے میں صوبہ سرحد کے آگے رہتے، یاغستان جس کو بولتے ہیں. تو وہاں جانے کے بعد میں کچھ مال کی جو ہے ضرورت پڑی، تو حضرت مولانا سید قاسم صاحب کو لے کے پھر واپس آئے حیدرآباد. واپس آ کے پھر یہاں پر رسید وغیرہ چھاپ کے ادھر علاقے میں بنگلور کے چکمنگلور ادھر جو ہے نا مالدار لوگ رہتے تھے، اور میسور وغیرہ کے میسور میں تو حضرت ادھر آ کے چندہ کرے مولوی سید قاسم صاحب کے ساتھ. سید قاسم صاحب، حضرت اور بھی کچھ مبلغین تھے، چندہ کر کے جو ہے ہجرت کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے بلکہ. تو یہ پورے علاقے میں حضرت فرماتے مال دینے میں تو ملناڑ کے اول نکلے، جان دینے کو بھی آئے کمر کو کس کر. مال تو دیے، جان بھی دینے کے لیے آئے. کثرت سے مہاجرین میں جو ہے یہاں کے میسور علاقے کے لوگ حضرت کے ساتھ گئے. ادھر جو ہے نا ادھر پورا جو ہے نا دکشن کا علاقہ اور اتر پورا ہندوستان کا ادھر جو ہے نا کورا، وہاں سے یہاں کے جو نوجوان بچے بوڑھے چند لوگ ضعیف عمر کے یا ادھیڑ عمر کے ہوں گے، اکثر جو ہے مولانا جعفر صادق صاحب، مولانا سید امام صاحب تو ادھر بنگلور علاقے، جعفر صادق صاحب، عبد الحمید صاحب، اور مولانا خادم کلام صاحب، خادم کلام افسر صاحب، مولانا عبد الغنی صاحب، مولانا عبد الحمید صاحب، اور ادھر جو ہے نا مولانا عبد الروف صاحب، عبد الشکور صاحب، یہ ادھر کی جو ہے نا کثرت سے جو ہے نا آلدور گلن پیٹ کے ادھر میسور علاقے کے لوگ حضرت کے ساتھ جو ہے نا ہجرت کرے. تو پہلی ہجرت میں اور دوسری ہجرت میں بھی مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام حضرت صاحب کے ساتھ ہے. اور دوسری ہجرت جب پہلی ہجرت کرے اب مطلب صبح سرحد تک گئے، پھر واپس ہے، اصل جانا تھا یاغستان کے اندر، وہاں تک نہیں پہنچے تھے. تو دوسری ہجرت مطلب دوسری بات جب نکلے تو جب پہنچے وہاں پر، تو جب پہلی بار جا کے واپس آتے جا کے انگریزی جو حکومت تھی ان کو معلوم ہو گیا کہ جا کے پٹھانوں کو تیار کر کے لے کے آ رہے ہندوستان کے اندر جو ہے نا حملہ کرنے والے، ہندوستان پہ حملہ کرنے والے. جیسا معلوم ہوتے ہی ہر طرف سیڑھی لگا دی. سیڑھی لگاتے جب حضرت عالم کو مولانا سید قاسم صاحب کو جو بھی زندہ انجمن کے جو لوگ ہیں ان کو اریسٹ کرنے کے واسطے وارنٹ نکل گئے. حضرت میں پورا حلیہ 5 فٹ 4 انچ ان کا حلیہ ہے، دبلے پتلے ہے، گورے ہے، بال ہے، کاہو کا لباس ہے، ہرا شملہ، یہ پورا حضرت صاحب عالم کا حلیہ جو ہے نا شائع ہو گیا. اب جو ہے جب نکل رہے تو جگہ جگہ پولیس ہے، تو ایسا کیا کرے
حیدرآباد سے چندہ ادھر بنگلور آ کے بنگلور سے چندہ وغیرہ کر کے پھر حیدرآباد جا کے دہلی سے ہوتے ہوئے لاہور ہوتے ہوئے جانا تھا. صاحب یہ جو پورا پہلا لگ گیا تھا انگریزوں کا تو کیا کرے ادھر جو ہے میسور علاقے میں چندے کے لیے آئے تھے تو ادھر سے بامبے گئے, بلگام ہوتے ہوئے بامبے گئے. بامبے میں جانے کے بعد میں لباس بدل لیے سید قاسم صاحب مبلغ السلام بھی لباس بدل کے پٹھانوں کا لباس یا جو ہے لباس پہن کے نامہ بھی بدلے. نام کیا رکھ لیے؟ صدیق علی شاہ, قاسم علی شاہ. بلگام میں جو ہے ایک پولیس والا سیڑی جو ہے بلا کرتا ہے حضرت خلال دے گا کیونکہ لباس حضرت خلال بامبے میں بدلے جا کے تو یار مل کے ارے تم جا رہے بولتے حساب دیکھ میں دین کے کام کے واسطے جا رہا ہوں جو ہے نا جاسوسی کروں گا تو بدوا کروں گا بولتے ڈر کے نہیں ریل گاہ پہ تو بہرحال حضرت صاحب خدا جو ہے وہاں سے بامبے جا کے بامبے سے کر کے اگر وہاں سے اجمیر گئے. اجمیر جا کے خواجہ غریب نواز کی زیارت کرے مولانا سید قاسم صاحب حضرت صاحب عالم دونوں جو ہے نا موجودہ تھے وہاں پر تو زیارت کرے. پھر اس کے بعد میں وہاں پر کشف میں حضرت صاحب عالم دیکھے خواجہ غریب نواز کو. خواجہ غریب نواز آ کے حضرت صاحب عالم سے ملاقات کرے مل رہے تو آپ کے سر پر ہرا امامہ ہے اور گیروا جبہ ہے. کس کے؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جسم پر ہرا امامہ اور کاہو کا لباس ہے اور آ کے حضرت صاحب عالم سے فرما رہے کیا فرما رہے؟ کامیابی راجاؤں کی تبلیغ میں ہے. کامیابی راجاؤں کی دعوت اسلام کیونکہ خود خواجہ غریب نواز جو ہے پرتھوی راج کو راجا کو دعوت اسلام دی تو وہی جو ہے حضرت صاحب عالم سے ملاقات. تو حضرت صاحب فوراً جیسا ہجرت سے واپس آنے کے بعد میں 20 وفد بنا کے بڑے بڑے راجاؤں کو دعوت اسلام دیتے رہے. بہرحال یہ جو ہے اجمیر سے حضرت صاحب عالم رواڑی بول کے جو ہریانہ میں ایک جنکشن ہے رواڑی بنگلور اور امرتسر کا جو ہے نا جنکشن ہے تو وہاں پر رواڑی آ کے رواڑی سے جو ہے حضرت صاحب عالم لاہور کا راستہ لیا. دہلی آئے بغیر لاہور کا راستہ لیا. لاہور کا جو ہے وہاں سے حضرت صاحب عالم آزاد قبائل میں گئے تو وہاں پر جو ہے کیونکہ اب یہ سب ہر طرف انگریزی جو ہے جو جاسوس حضرت صاحب عالم کو ٹکرے تھے کچھ مبلغین بھی جو ہے نا اپنے اپنے الگ الگ جو ہے نا حلیے بنا کے یہاں تک لکھے حضرت صاحب عالم کوئی جو ہے نا کاٹے پھگے بیچنے والے کوئی جو ہے نا ایسا الگ الگ حلیہ دے کے کوئی مولوی کا کوئی جو ہے نا تخلیق کرنے والے واس کا کوئی چندے وصولی کا ایسے ایسے جو ہے الگ الگ وہ حلیہ ڈال کے ہجرت کرے. ہجرت میں گئے ان سے جو ہے نا پکڑے جانے کا اندیشہ تھا تو حضرت صاحب عالم بھی وہاں پر پہنچے سب سرحد پار کرے. وہاں جانے کے بعد اب اسمس جو جانا ہے اصل جو جہاں پر پٹھان رہتے ہیں یاغستان یاغی لوگ رہتے ہیں وہاں پر جانا ہے تو اب وہ خطرناک پہاڑ ہے بڑے بڑے. اب وہ جانے کے لیے جو راستے ہیں وہاں پر پولیس یعنی مطلب سی اے ڈی جو ہے نا وہاں پر پیرا دری جہاں جہاں کھڑے ہوئے ہیں تو اب وہ راستے وہاں کے معلوم ہونے والا ہونا نا نیا راستہ اگر آپ ارتک راستہ میں جائیں گے تو وہاں کا کوئی آدمی ہے تو آپ آسانی سے جاتے. تو وہاں کی جو ہے ایک عبد الوہاب صاحب بولتے اور ایک میر عبداللہ سائیں. یہ میر عبداللہ سائیں جو ہے میر محمد قاسم صاحب کے جو ہے نا بڑے بھائی ہوتے ہیں رشتے کے بڑے بھائی. تو وہ جو ہے وہ علاقے کے بہترین جو ہے جاننے والے تھے حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت کر رہا عبد الوہاب صاحب اور میر عبداللہ سائیں یہ دونوں انہیں جو ہے لے کے گئے. لے کے جانے کے بعد میں بہرحال راستے میں پٹھان ملا وہ سکھ انہیں پہرا دے رہا تھا اس سے بہرحال وہاں سے نظر بچا کے نکل گئے. تو آپ پہاڑ دیکھے تو راستے آسمان سے بات کر رہے آسمان میں گھسے ہوئے پہاڑ اتنے خطرناک پہاڑ ہے. ہم بھی جب کشمیر گئے تھے تو اس وقت دیکھے اتنے خطرناک پہاڑ کشمیر میں ایسے خطرناک پہاڑ ہے وہاں تو جو ہے نا پورا پروت بولتے پورے جو ہے نا بڑے بڑے گھاٹا ہی گھاٹا ہے. تو وہاں گئے تو یہ پہاڑ نے دیکھ کے ہے نا وہ ہمت یہ ہو گئی کیسا کیسا چڑھا ہے پہاڑوں پہ تو فرمائے کہ خچر لے کے جائیں گے تو انہوں نے بولے خچر بھی نہیں چلتا. ہم کچھ کہہ رہے تھے جو ہے نا لٹک لٹک کے پکڑ پکڑ کے جانا خچر نہیں چلتا بولے تو میں خچر کے بغیر تو جا نہیں سکتا میں خچر لیتا ہوں بلکہ حضرت خدا میں خچر مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام ایک خچر 2 خچرہ لے کے گئے. اور عبد الوہاب صاحب اور میر عبداللہ سائیں صاحب وہ تو وہ علاقے کے تھے انہوں نے چلنا جو ہے نا وہ کرتے تھے تو لے کے گئے تو 2 مرتبہ خچر حضرت صاحب علیہ وسلم کے
قبضے سے یعنی بیٹھے ہوئے پھسل کے گیا، حضرت صاحب جھاڑی کو پکڑ لیا، خچر گر گیا. تو عبدالوہاب صاحب بولے کہ حضرت آپ کی جان بڑی قیمتی ہے، آپ ذرا سنبھل کے چاہیے. بولے تو حضرت صاحب نے کیا فرمائے، میرا کام جب تک نہیں ہوتا میں نہیں مرتا ہوں. اللہ جو ہے میرا کام، اللہ میرے کو بسم اللہ اللہ کے حکم سے آیا میں، اور اللہ ایک کام کے لیے میرے کو مودا بنا کے معمور بنا کے کھڑا کیا، میں اپنا کام ہونے سے پہلے جو ہے مرنے والا نہیں. تو بہرحال وہ حضرت صاحب وہاں پہنچے، اوپر پہاڑی کی چوٹی پر پہنچنے کے بعد وہاں پر قیام کرے. دوسرے دن جو ہے اسمس میں داخل ہوئے. تو مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام حضرت صاحب کے ساتھ تھے. پھر وہاں سے جو ہے جب یہ اسمس میں گئے، ہزاروں لوگ بیعت کرے حضرت صاحب کے ہاتھ پہ، اور اس کے بعد میں وہاں پر ایسے جو جاسوس لوگ وہاں پر بھی تھے تو حضرت صاحب کو اریسٹ کرے. تو ایبٹ آباد میں مولانا سید قاسم صاحب، حضرت صاحب اور بھی مبلغین تقریباً جو ہے مولانا دربان رسول اللہ مولانا محمد علی القریشی صاحب مبلغ اسلام، مولانا سید احمد صاحب مہاجر مبلغ اسلام، اور مولانا سید رسول صاحب، ایسے بہت سے مبلغین جو ہے وہ اریسٹ ہو کے ایبٹ آباد جو ہری پور جیل، ہری پور بلکہ گاؤں تھا ایبٹ آباد کے، وہاں پر جو ہے حضرت صاحب عالم کو تقریباً 40 دن جو ہے نا وہاں پر رکھا گیا. تو اس میں بھی بہت سے مبلغین تھے، حضرت صاحب تھے، مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام تھے. تو کچھ چند جو ہے نا نئے ادھر کے علاقے کے بھی لوگ تھے. ایک نوش خان صاحب بلکہ تھے نئے، نوش خان صاحب، تو وہ جو ہے انجمن کے نہیں تھے، وہ اس علاقے کے تھے. تو حضرت صاحب علیہ وسلم کے وارڈ میں، مطلب حضرت صاحب علیہ وسلم کو جو وہ چیمبر میں وہاں پر رکھے تھے، جو اس میں جیل میں، وہاں پر جو ہے انہیں بھی رہتے تھے تھوڑے دیر. تو انہوں کسی دوسرے کیس میں تھے، تو ان کو پھانسی کی سزا ہوئی. تو اب وہ لے کے گئے ان کو پھانسی کے لیے، لے کے گئے کورٹ میں گئے، کچھ پیشی چلی، اس کے بعد میں پھانسی کی سزا ہوئی. اب تمہارے کو تو پھانسی ہونے والی ہے، اب پھانسی کا جو وقت وہ سب متعین ہو گیا. تو بولے تمہاری آخری خواہش کیا ہے، پوچھے نوش خان صاحب کو، پٹھان. تو انہوں بولے میری آخری خواہش ہے وہ صدیق دیندار صاحب جیل میں، ان کا ایک بار چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اور جیل میں تو وہ جیلر وغیرہ لا کے دکھا، ایسا آپ کا چہرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، ان کی پھانسی ہونے والی ہے. تو ایسا خلان دیکھ کے کیا بولے، ان کی پھانسی نہیں ہوئی تھی بابت. تو ایک معجزہ ہو گیا ان کے ساتھ. اب جانے کے بعد جو ہے دوسرا فیصلہ آیا اوپر کورٹ کو گئے، کیا جو ہے نا وہ کسی جو ہے نا جیسا اختیار ہے کہ راشٹرپتی ہو، گورنر ہو، یا جو ہے نا کچھ ان کے معاملات ایسے ہے تو معافی ہو جاتا، ختم ہو جاتا. تو وہ آگے ان کو لیٹر، ان کو جو ہے نا پھانسی نہیں دینا. تو وہاں سے رہا ہونے کے بعد سیدھا حیدرآباد ہے، حضرت صاحب کے پاس حیدرآباد سے حیدرآباد ہے، اور یہیں آ کے جو ہے چنڈی گوڑا جیل میں بھی رہے حساق اللہ کے ساتھ، یہاں بھی جیل میں رہے. پھر بعد میں جو ہے ہمارے پٹھان صاحب میر محمد قاسم صاحب جو تھے، ان کے بیٹی سے ان کا بھی. بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ ایبٹ آباد میں جو ہے حضرت صاحب مولانا سید قاسم صاحب مبلغین گرفتار ہوئے. پھر وہاں سے نظام جو ہے وہ، کیونکہ نظام علاقے کے تھے، تو نظام لیٹر لکھے کہ ہمارے لوگوں کو تم سزا نہیں دے سکتے، یہ ہمارے کنٹری کے لوگ ہیں، تم ہمارے کو واپس کرو. تو اس بنا پہ وہ جیل جو ہے نا پھانسی کی تھی، کھٹ 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 پھانسی ہوتے رہتی، کیا ہے پھانسی ہو رہی لوگوں کی. تو ہمارا بھی نمبر کا آتا ہے کہ لوگ گمان ہوتا نا. تو بہرحال جو ہے حضرت صاحب الحمد پہ ایسا بھروسہ یقین تھا، تو وہ فیصلہ آ گیا وہاں سے نکل کے حضرت صاحب حیدرآباد ہے. تو بہرحال یہاں آنے کے بعد بھی مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام، یہ جو امام الناس کتاب ہے، یعنی سے جیل سے مطلب ہجرت سے آنے کے بعد یہ جو ہے کتاب امام الناس، یہ پوری جو ہے نا ترتیب حضرت صاحب کے ہمارے انجمن کا پورا ایک دفتر ایک ہی کتاب میں جو ہے نا موجود ہونا چاہیے، اور حدیث سے، کالگنان سے، وید شاستر سے پورا. تو وہ امام الناس کتاب ہمارا جو حضرت صاحب کا ایک پورا جو ہے کھلا ہوا بیان نشان. تو اس کے لیے پورے کالگنان فوٹوز وغیرہ مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام ایسے میں جمع کرے. اور جو ہے آپ کے کریڑی میں ایسے بیانات ہوتے تھے بڑے بڑے مٹھا میں. ایک مرتبہ جو ہے بنگلور میں بڑے سید امام صاحب مبلغ اسلام سناتے تھے کہ آپ کا بیان، آپ کے تقریر سن کے بنگلور میں بڑے بڑے جو ہے نا جو کنڑیدا جو لوگ تھے، انہوں بولے مسلمانوں میں سے اگر نبوت جاری ہوتی تو ہم مولانا سید قاسم صاحب کو کنڑی کا پیغمبر مان لیتے تھے. تو مطلب ان کے تاثرات ایسے کہ آپ کنڑی کے اتنے بڑے
بڑے بہترین معنی. اور یہاں پر جو دھرمستھلا تو منجونات جو ہے نا مندر ہے دھرمستھل میں، بہت بڑا جینیوں کا مقدس مقام مانا جاتا وہاں پر جاتے. تو وہاں پر جو ہے مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام ہر سال بیان کرنے کے لیے جاتے تھے. وہاں کا جو ہے وہ ہیگڑے بلکہ وہاں کا جو پنڈت سوامی ہوتا، انہیں جو ہے وہ تقریر کے لیے آپ گئے تھے. تو جلسہ تھا سرو دھرم سمیلن، سرو دھرم سمیلن تھا. تو آپ تقریر کرنے کے لیے گئے. آپ ہرا ماما مبلغن کا ایک چیز کہ گیروا لباس، داڑھی وغیرہ ڈنڈا، اس کو ہاتھ میں قرآن حضرت مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام کی خاص جو ہے نا خوب ہے سخت ظلم کے ہمیشہ ساتھ رہتے تھے سفر و حضر. تو آپ کو الہامن میں جب جو ہے نا تبلیغ میں بہت اذیتیں اٹھائے، تو اس وقت جو ہے نا آپ کو بشارت میں بتایا گیا اب بہت تکلیف. تو اس وقت جو ہے بہت چاروں طرف بہت کنڑی میں، انگلش میں، اردو میں ابو البرہان جامع جمیع کمالات منبع جود و سخا مولانا سید قاسم صاحب گڑنگرو مبلغ اسلام. آپ جو ہے نا دیوار پہ ادھر چھک 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 بول کے ہے جعفر صاحب مبلغ اسلام ہمیشہ سناتے تھے. پورا بورڈ جو ہے آپ کو نظر آیا. تو یہ بشارتی آپ کا نام ہے کہ ابو البرہان. ابو البرہان بولے تھے، برہان بولے تھے دلیل. مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام کا انداز یہ تھا کسی آدمی کو سمجھا رہے تھے ایک دلیل ایسی دیتے تھے مثبت کہ آدمی جو ہے نا اس کو منہ بند کر لینا. اگر اس کو توڑا تو اس سے بڑی دوسری تیسری 10 دلیل دیتے تھے. اس لیے آپ کو ابو البرہان کا خطاب ہے. برہان یعنی دلائل دینے والوں کے باپ. اتنے دلائل جو ہے نا دے کے باپ جو ہے نا حق کو منواتے تھے آپ. تو جب آپ دھرمستھلا گئے، دھرمستھل میں جو ہے وہ مسلمان حلیہ دیکھ کے ان کو پیچھے ڈالتے جا رہے. انہیں تقریر کرا، انہیں کرا سب سامع کرے اور پنڈتا سب جنے کرے، لیڈرا بھی کرے. ان کو آخری میں اب بلائے لوگ، ان کی جو ہے نا تقریر، ان کے کروی زبان وہ ان کے بلائے وہاں پر. مگر وہاں جو مینجمنٹ کرنے والے ہیں ان کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، ان کو پیٹ میں جو ہے نا ٹیڑنا پڑ رہا ہے. مسلمان کو ہمارے مندر میں کھڑا کرنا کیا، ہمارے مندر میں ان کو بیان کرنے دینا کیا، ایسا جو ہے ان کا وہ ہو گیا. تو آپ بلائے، دعوت تو دیے، آخر میں جو ہے ارے بھائی بلائے ایک مہمان رہ گئے. بولے تو 2 منٹ دیے تھے ٹائم، اور 2 منٹ میں آپ کا بیان جو ہے 2 منٹ 3 منٹ آپ بیان ختم کر دیں بول کے اعلان کرے. آخری میں وہ بھی تو مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام ٹھہر کے کنڑی اتنی بہترین کنڑی آپ کی کنڑی میں تقریر کرتے ہیں. بولے میں منتظم، بولے تو جو مینجمنٹ کرنے والے ہیں ان لوگوں کو نہیں بولا میں آخری میں میرے کو ٹائم دے بول کے. یہ بھی بھگوان کی طرف سے، قدرت کی طرف سے انتظام ہوا. انسان آخری میں آیا، پوری کائنات کا سردار کہلایا. اسلام آخری میں آیا، سارے مذہبوں کا سردار کہلایا. قرآن آخری میں آیا، ساری کتابوں کا سردار کہلایا. اس طرح میں بحیثیت مسلمان پورے دھرموں کے آخری میں میرے کو ٹائم دیے، میں جو ہے نا آخری میں آیا. تو جس دھرم میں دلائل ہے ان کو 2 منٹ کیا 1 منٹ بھی کافی ہے. جس مذہب میں دلائل نہیں ہے اس کو 2 گھنٹے بھی دیے تو انہیں اپنی بات کو آدھار اور جو ہے دلائل سے نہیں منوا سکتا. اب کنڑی میں جب آپ چند جو ہے نا جملے بیان کرے حیران ہو گئے. اب شلوک پڑھ رہے، منتر پڑھ رہے 2 منٹ میں پڑھا پڑھتے جو ہے. اب وہ ہیگڑے جو تھا، جو بڑا سوامی تھا وہاں کا، انہیں بولا آپ کو آدھا گھنٹہ ٹائم ہے، آپ بیان کرو. آپ کی زبان، آپ کا بیان، آپ کا لب و لہجہ سن کے ایک مسلمان ایسے کنڑے جو ہے نا بول رہے، اتنی جو ہے نا زبردست جو ہے نا کنڑی زبان سنسکرت بول رہے. تو اب وہ پریشان ہو کے انہیں کیا بولا، ارے یہ تو ان کا بیان ہی سننا چاہیے، دوسرے خالی جو ہے نا چو کا مربع سنا دیے. تو آپ کو آدھا گھنٹہ ٹائم، آپ آدھا گھنٹہ بولو. آپ جب جو ہے نا آدھا گھنٹہ بیان کرے. تو اتنے متاثر ہوئے وہاں کے لوگ دھرمستھل کے. ہر سال آپ کو فکس کریے، کوئی آئے نہ آئے، آپ جو ہے نا سید قاسم صاحب برابر ہمارے جلسے میں رہنا، سرو دھرم سمیلن. تو بہرحال آخری وقت تک مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام بنگلور، کیونکہ زیادہ آپ بنگلور میں رہتے تھے. ہجرت کے بعد جو ہے یہ امام الجہاد جو کتاب لکھے 1946 میں، اور اس کے بعد میں آپ بنگلور چلے گئے، بنگلور میں چلے. اور سب سے بڑا کارنامہ جو حضرت صاحب خدا عالم بھی بہت جگہ اور بہت خطوط بھی اور بہت جو ہے نا کتابوں کے مضامین میں حضرت صاحب یہ ذکر کرے
کہ مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام کنڑی کا ترجمہ، قرآن کا ترجمہ کنڑی زبان میں، اور اللہ جو ہے نا آپ سے یہ کام لیا، اور کئی جو ہے نا اشتہاروں میں ایسا قریب جو ہے کنڑی جو ہے نا پورا ترجمہ قرآن کا غیر اقوام کو خاص کر لنگایتوں کو پڑھنے کے لیے کنڑی ترجمہ اس وقت جو ہے نا بڑی مشکل تھی. انگریزی میں ترجمہ ملنا مشکل تھا اس وقت میں، اردو میں تو لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے. کنڑی میں ترجمہ کر کے ایک درپنا کتاب، میں سمجھتا ہوں تقریباً جو ہے نا ایک ٹرک جو ہے نا کتابیں چھاپے تھے عبدالجبار خلیل صاحب جو ایڈوکیٹ کے جو ہے درپنا. تو اور ہندو مسلم حکمت بے حساب جو ہے نا کتابیں، مولانا پنڈت رفیع الدین صاحب مبلغ اسلام بستہ بھر کے کتاب، جب بھی انہیں دورہ جاتے تھے ایک بستہ تو جو ہے نا پورے خالی کتابیں رکھ لیتے تھے نا، ہندو مسلم حکمتیہ اور درپنا. بڑے بڑے مٹھوں میں جانا دینا، بازاروں میں جانا دینا، ہر جگہ جا کے ہم ان کے ساتھ دورہ بھی کرے مولانا رفیع الدین صاحب مبلغ اسلام کے ساتھ دورہ، اور بس میں بھی بیٹھے ہوئے کوئی اگر بٹو لگا ہوا دکھے فوراً لے آ کے کتاب دے دیتے. اب وہ کتاب کیا ہے کدھر ہے پھر تبلیغ شروع. یہ جو ہے ایک جنون کے جیسا تھا آپ کے اندر. تو بہت جو ہے نا کتابیں آپ تقسیم کریں ڈھیروں سے، بلکہ یہ جو درپنا کتاب ہے. تو مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام جو ہے یہ ہر سال وہاں پر تقریر کرے، پھر بیانات جو ہے نا کرتے تھے ہیگڑے کے اس میں. اور اس کے بعد جب آپ زیادہ بنگلور میں رہتے تھے تو قرآن کریم کا ترجمہ کرے، پورے قرآن کا ترجمہ. تو اس میں پارے ہم اور یہ درپنا سورہ پادر 2 چھپے، باقی کا پورا جو ہے قرآن مطلب جو ہے نا ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا رکھا ہوا تھا. تو سن 1999 میں 1999 میں یہ جو ہے بنگلور کی جماعت کی طرف سے پورا کمپیوٹر، نیا کمپیوٹر آیا تھا اس وقت میں، کمپیوٹرائز کر کے مولانا جعفر صادق صاحب مبلغ اسلام اور مولانا سید امام صاحب بھی اس سے پہلے، کیونکہ آپ کا ذرا پہلے انتقال ہو گیا تھا. تو آپ اور جو ہے جعفر صادق صاحب ہمارے آلدور کے اکمل آلدوری صاحب بلکہ تھے، برہان الغنی صاحب، وہ پورا ہے نا سرمایہ پیسہ ہوا، وہ بھی حساف کو دیکھے ہوئے. تو حال میں انتقال ہوا ان کا. تو انہیں پورا جو ہے چک منگلور سے بنگلور کو آتے تھے، وہاں کے جو ہے نا یہ پورا. اور یہ عمر تیما پوری صاحب، میں ابھی ایک ویڈیو ڈالا تھا شاید آپ لوگ دیکھے ہوں گے، وہ تیما پور کے گلبرگے میں رہتے ہیں. تو ان کا بھی الحمدللہ 1 گھنٹے کا میں انٹرویو لیا، اس میں سارے تفصیلات بھی بیان کیے. انشاءاللہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کریں گے اس کو. تو وہ جو ہے عمر صاحب تیما پوری کنڑی کے بہترین اردو عربی کے بہت جو ہے نا قابل ڈگری یافتہ ہیں آپ. تو ان کے نگرانی میں وہ پورا ترجمہ جو ہے جو کنڑی قرآن کا تھا وہ شائع کرنے کے لیے پورا مکمل ہو گیا تھا، اور جو ہے کمپیوٹرائز ہو گیا تھا. چند معاملات 2000 میں ایسے ہو گئے کہ وہ جو ہے معاملہ پھنس کے رہ گیا، وہ شائع نہیں ہو سکی، اگر ورنہ اس وقت شائع ہو جاتی تھی. وہ یہ کنڑی جو ہے نا قرآن کریم جو مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام نے کرے. تو وہ جو ہے ہر جگہ حضرت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ کرے. یہ کنڑی جو ہے ہماری جماعت کی طرف سے کنڑی میں جو ہے قرآن کریم کا ترجمہ ہوا. تو بہرحال مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام حضرت صاحب خدا عالم کی وصال کے بعد بھی آپ جماعت کے پہلے امیر رہے، اور جو ہے 1952 میں 52-53 میں جو ہے آپ مولوی سید رسول صاحب مبلغ اسلام آپ کو بنگلور سے، کیونکہ بنگلور میں ہی رہتے تھے آپ، بنگلور سے حیدرآباد لے کے آئے اور یہاں پر جو ہے امیر جماعت بنے. اس کے بعد بڑے بڑے وفود، مطلب بڑے بڑے جلسے بامبے کے اندر، شولاپور میں اور ادھر علاقے میں، کرناٹک میں بڑے بڑے جلوس نکال کے اور جو ہے وفدیں لے کے جا کے جلسے کرتے تھے. تو ایک جلسہ جو ہے بامبے کے اندر ورلی میں، ورلی جو ہے سمندر کے کنارے جہاں حاجی علی کی درگاہ ہے اس کے بالکل قریب میں جو ہے ورلی ناکہ بول کے ہے، وہاں پر ہمارے تقریباً موبائل وہاں پر رہتے تھے. تو ایک جو ہے کلکتہ واچ کمپنی عبد الکریم صاحب بول کے تھے، تو ان کے پاس جو ہے مبلغین قیام کرتے تھے. اور بہت سے وہاں پر ہمارے بمبئی یوسف صاحب مبلغ اسلام نے وہیں سے آئے. ایک فقیر محمد صاحب مبلغ اسلام بول کے تھے، کتابیں وغیرہ بہت جو ہے نا شائع کرے حساف کے، وہ بھی وہیں کے بامبے کے تھے، اور بہت سے لوگ وہاں کے تھے بامبے کے. تو وہاں پر ورلی ناکے میں سرو دھرم سمیلن جلسہ رکھے، سرو دھرم سمیلن. تو اس میں سید رسول صاحب کے مراٹھی بیانات ہوتے تھے، سید رسول صاحب، سید قاسم صاحب، بہت سے مبلغ خادم الکلام صاحب، مولانا کامل صدیقی صاحب مبلغ، بہت سے مبلغ جو ہیں وہاں پر جلسے میں گئے تھے. پہلا جلسہ رکھے تھے حساف العالم کے وصال کے بعد، بہت بڑا جو ہے نا وہاں پر جلسہ رکھے ورلی میں. تو مولوی سید قاسم صاحب مبلغ اسلام کنڑی، آپ کو اردو جو ہے زیادہ بات کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، مگر
تقریر کا ملکہ جو تھا انگریزی اور کنیڈی بہترین جو ہے نا بیان کرنے والے تھے. تو اب آ گئے تو آپ کو تقریر کے لیے آپ کو بولے تو ارے میں کنیڈی ٹھہر کے جو ہے میں کنیڈی میں بولوں یا اردو میں ہندی میں بولوں بولے. تو اس میں آدھے سے زیادہ لوگ کنیڈی میں بولو کنیڈی میں, کیونکہ کرناٹک کے بہت سے لوگ واپس جا کے یادگیر کے رائچور کے ادھر ہبلی دھارواڑ ادھر کے لوگ جو ہے نا تو کنیڈی میں کریے ہوتے. تو کنیڈی میں بامبے میں مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام کی کنیڈی میں تقریر ہوئی, اور اتنا جھوم کے لوگ جو ہے گویا کہ پورا کرناٹک میں بسا ہوا تھا بامبے کے اندر, ایسا دکھ رہا تھا. تو مبلغین بیان کرتے تھے. تو بہرحال مولانا سید قاسم صاحب اور مولانا سید امام صاحب مبلغ اسلام پوری زندگی اپنی وقف کرے حضرت صاحب علیہ وسلم کے جو ہے پیغام کو, یعنی اسلام کے پیغام کو. حضرت صاحب علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ اسلام کا پیغام ہے, اور پورے دلائل کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منوانے کے لیے آپ اپنی پوری زندگی لگائے. اور کرناٹک کا کوئی چپا, کوئی علاقہ, کوئی مٹ آپ نہیں چھوڑے مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام. ہر مٹ میں جا کے اور بڑے بڑے سوامیوں سے مل کے اور بڑے بڑے جو ہے نا گروہوں سے مل کے حضرت صاحب علیہ وسلم کے نشانات پیش کرتے تھے, اور کوئی جو ہے آپ کو رد نہیں کر سکتا تھا. اتنے دلائل تھے آپ کے پاس, کوئی حضرت صاحب علیہ وسلم کے وجود کو پیش کرے تو کوئی رد نہیں کر سکتا تھا. یہاں تک کہ حضرت صاحب علیہ وسلم فرماتے کہ آپ مبلغین کے یہ بیانات سن کے اسٹیج چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے لوگ. ارے ابھی نا ایسا پکڑے گل ڈالے جیسا, اب ہمارے کو نکلنا چاہیے پانی میں سے, اسٹیج چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. ایسا جارحانہ مدلل اور جو ہے پورے دلائل کے ساتھ تبلیغ اسلام کا کام انجام دیے. الحمدللہ آپ کے وجہ سے بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہوئے, کلمہ پڑھے, اسلام سے جو ہے نا روشناس ہوئے, حضرت صاحب علیہ وسلم کی وجہ سے بھی, آپ کے وجہ سے بھی. اور جب کنیڈی جگت گرو کتاب حضرت صاحب علیہ وسلم لکھے, جگت گرو جو سرور عالم کتاب اردو میں اس کا نام ہے, پہلے حضرت صاحب علیہ وسلم کنیڈی میں لکھے کتاب 25 میارت بولے تو 25 چیپٹرز اس کے 25 ಪ್ರಮಾಣಗಳು ہوتے ہیں. تو وہ حضرت صاحب علیہ وسلم جب 25 میعاد کی کتاب کنیڈی میں لکھے, یہ جو ہے پورا مکمل اسلام کا دعوت نامہ ہے غیر مسلمین کے لیے, خاص کر ہندوستان کے لوگوں کے لیے. اس میں ویدوں سے, شاستروں سے, کالے گیان سے اور فطری نیچر جو ہے نا دلائل سے, ہر حیثیت سے اسلام کی صداقت کو حضرت صاحب علیہ وسلم پیش کرے. تو اس کتاب کی پوری جو ہے نا تصحیح, یعنی اس کا جو اس کا کریکشن یا اس کی جو ہے نا وہ صحیح اس کو وہ کرنا, تشخیص کرنا یا جو ہے نا اس کو جانچ پڑتال کرنا کنیڈی اس کی جو ہے نا سدھارنے کے لیے حضرت صاحب مولانا سید قاسم صاحب علیہ السلام کے لیے. تو وہ پوری کتاب جو ہے صحیح بہتر کرنا, کیونکہ حضرت صاحب حیدرآباد کے تھے اور آپ بہترین جو ہے نا مولانا سید قاسم صاحب کنیڈی کے بہترین پروفیسر تھے, بہترین کنیڈی تھی. تو آپ جو ہے نا پوری کنیڈی کو جو ہے کنیڈی کے بہترین الفاظ استعمال کر کے وہ کتاب کی تصحیح کر کے کتاب شائع کرے پہلی بار حضرت صاحب عالم 1927 میں, ٹھیک ہے 1927 میں یہ کتاب شائع کرے کنیڈی زبان میں. اس کے بعد پھر اردو میں ہوئی, اور اردو میں خود حضرت دو میار لوگ بولے یہ کتاب اتنا جو ہے نا شائع ہو رہی, لنگایتوں کے پاس انقلاب پیدا ہو رہا. تو مسلمان بولے کیا تو بھی, کیونکہ مسلمانوں کو کنیڈی نہیں آتی, ادھر حیدرآباد علاقے کے اس کے وہ کیا تو بھی ہے یہ کتاب میں حضور کی ایسے بشارتیں کیسے. تو پھر حضرت صاحب علیہ وسلم کیا کرے اس میں 2 میعاد, 7واں میعاد اور 19واں میعاد, 2 جو ہے نا میعاد مطلب 2 چیپٹر کو کیا کرے اردو میں حضرت صاحب علیہ وسلم شائع کرے وہ کتاب کو. تو یہ مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام اس میں جو ہے نا پورا کنیڈی بہترین کنیڈی سے آپ جو ہے نا اس کو مزین کر کے کتاب شائع کرے. تو اس میں حضرت صاحب علیہ وسلم تمہید میں جو ہے نا لکھے مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام کہ میرے شاگرد پالون علی کے پروفیسر سید قاسم بہترین کنیڈی میں یہ کتاب کو جو ہے نا یہ کرے, جس کی وجہ سے یہ کتاب شائع ہوئی. اور ایک بات ہے کہ بعض لوگوں کو یہ بھی ہے کہ اب وہ حضرت صاحب علیہ اردو میں لکھے تھے, سید قاسم صاحب کنیڈی میں ترجمہ کرے, بلکہ ایک مغالطہ ہے لوگوں کی کہ برسبیل تذکرہ آیا تو بول رہا ہوں کہ حضرت صاحب علیہ اردو میں پوری کتاب اردو میں 25 میعاد حضرت صاحب علیہ خود کنیڈی میں لکھے, کنیڈی میں لکھ کے مسلمانوں کو نہیں سمجھ میں 2 معیار کا الگ پرانا معیار لکھ کے مسلمانوں میں شائع کرے یہ کتاب کر, کیونکہ حضرت صاحب کنیڈی جانتے تھے, اس وجہ سے آپ کنیڈی میں جو ہے پوری کتاب لکھے. اس کے بعد تقریباً جو ہے 30-40 سال کے بعد میں سمجھتا ہوں 1980 یا 85 میں مولانا سید امام صاحب مبلغ اسلام
اور مولانا حبیب بن وحید صاحب مبلغ اسلام، مولانا جعفر صادق صاحب مبلغ اسلام، مولانا سید امام صاحب کنڑی جانتے تھے، وہ کنڑی جو جگت گرو جو 20 معیار کی تھی اس کو اردو ترجمہ مولانا سید قاسم صاحب سید امام صاحب کیے. اگر پہلے احساس عالم اردو میں اگر وہ 20-25 معیار اردو میں لکھے ہوئے رہتے تو انہیں بیٹھ کے ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت رہتی تھی؟ تو یہ خود احساس عالم کنڑی میں لکھے جگت گرو کتاب، اس کا ترجمہ تقریباً احساس عالم کی وصال ہونے کے 10-20 سال کے بعد میں اس کو اردو ترجمہ مولانا سید امام صاحب مبلغ اسلام کیے، بنگلور میں بیٹھ کے بسنگوڑی کے علاقے میں بیٹھ کے کرے. اس کو الحمدللہ وہ پہلی بار شائع ہوئی، پھر دوسری بار بھی ہم لوگ جو ہے الکوثر میں اس کو شائع کرے. پہلی کتاب وہی ہے جو سرور عالم جگت گرو. تو بہرحال آپ جو ہے حضرت ثاقب العالم کے اولین ساتھیوں میں ہیں، اور پورے ہندوستان کے اندر بالخصوص کرناٹک کے اندر پورا مٹ مندر چرچ گرجا گھر ہر جگہ جا کے بڑے بڑے میدانوں میں اور بڑے بڑے مجمعوں میں میلہ میں جا کے حضرت ثاقب العالم کا اسلام کا جو ہے نا جھنڈے کے طور پر جو جھنڈے کے مواصل جو ہے اعلان جو ہے کہ حضرت ثاقب العالم کا اسلام کی صداقت کا. تو بہرحال اللہ پاک آپ جو ہے نا آخری ایام میں بنگلور میں رہے، بنگلور میں آپ کا انتقال ہوا تو آپ کو جو ہے مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام کو پھر وہاں سے جو ہے حیدرآباد لے کے انجمن میں مولوی سید رسول صاحب مبلغ اسلام کا جو مکان ہے، سید رسول صاحب کا پہلے انتقال ہوا تھا، بعد میں سید قاسم صاحب کا ہوا. تو جہاں پر سید رسول صاحب مبلغ اسلام کو تدفین کرے آپ کو جو ہے نا وہاں پر، تو وہی اسی جگہ پر جو ہے مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام کی بھی تدفین ہوئی وہاں پر. تو اس کے بعد میں یہ دونوں وجودوں کا جو ہے جلسہ ایک ہی جلسہ کرتے تھے یوم سیدین کے نام سے. تو ادھر جو حضرت ثاقب العالم کے درگاہ کو جاتے وقت میں جو چھوٹا کٹا ہے نا، کٹے پہ چڑھ کے جاتے وہ جو ہے نا چبوترے پہ امن عالم کے نام سے ہر سال جلسہ کرتے یوم سیدین، اور جلسے کا عنوان امن عالم، اقوام غیر اقوام کو جو ہے کرنے کے لیے امن عالم کے لیے، یعنی شانتی جو ہے نا وشو شانتی کے عنوان سے، امن عالم کے عنوان سے وہاں پر جلسہ کرتے تھے، بڑے بڑے پنڈتوں کو بلاتے تھے. بہرحال مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام حضرت ثاقب العالم کے یعنی دست راست اور جو سفر و حضر میں ہمیشہ آپ کے ساتھ، اور بے شمار جو ہے آپ کی بشارتیں ہیں اور آپ کا جو کام ہے حضرت سے، کیونکہ جس وجود کی حضرت ثاقب العالم جو ہے نا تعریف کیے، آپ کے نشانات اور بیانات بیان کیے، اور خاص کر جو ہے ابتدا میں جب تقریریں ہوتی تھے، یہ جو میں ذکر کر رہا تھا تیماپور میں عبداللہ تیماپوری، بلکہ اس وقت جو ہے نا ان کو نبوت کا بھوت نہیں چڑھا تھا، اس سے پہلے حضرت ثاقب العالم کے معتقد تھے. تو سید قاسم صاحب اور عبداللہ تیماپوری یہ دونوں بھی جو ہے تقریر کرنے کے لیے میدان میں بنگلور کے اندر ادھر جہاں بھی حضوری میں بیانات ہوتے تھے تو حضرت ثاقب العالم بھیجتے تھے، تقریرہ کرتے تھے. بعد میں جب ان کو ذرا تھوڑا وہ ہو گیا یہ عبداللہ تیماپوری، انہوں جو ہے انجمن کے جماعت سے نکل گئے، بہرحال ان کا آسمان خراب ہو گیا. مطلب سید قاسم صاحب ابتدا میں جو ہے یہ علاقے میں بہت جو ہے نا یہ شاہپور، سرپور، یادگیر اور یہ تیماپور اور یہ تلتینی اور کڑکل بسویشور کا جو مزار ہے اس علاقے میں، گلبرگہ اور ادھر بسوا کلیان، بیجاپور، باسن باگے واڑی اور ادھر جو ہے نا شولاپور کے علاقے میں ہر طرف جو ہے آپ کے بے حساب جو ہے تقاریر بیانات ہوتے تھے مولانا سید قاسم صاحب علیہ السلام کے. تو بہرحال یہ مبارک وجود ہے جو اسلام کی خدمت انجام دیے. آنے والی دنیا ان کی جو ہے خدمات کو یا ان کی جو ولولہ انگیز یا جو ہے جارحانہ تبلیغ کے جو ان کی جو خدمات ہے آنے والی نسل جو ہے نا سر و آنکھوں پہ رکھیں گی، اور یہ جب اہمیت ان کی جو ہے معلوم ہوں گی تو ان وجودوں کی تو قیامت تک ان پر جنت درود و سلام بھیجا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے جو ہے جو جذبات ہے اور آپ کی جو اسلام کی جو خدمات ہیں نئے جو ہے نوجوانوں کے اندر پیدا فرمائیں، اور ایسی تڑپ کے بھری جوانی آپ کی جو شادی بھی جو ہے یہاں آنے کے بعد میں ہوئی، حضرت صاحب شادی بھی نہیں تھی بڑے صاحب قاسم صاحب مبلغ اسلام کی، اور پورے آپ کے نانی تک جو ہے انجمن میں دفن ہے، آپ کے والد کی مزار انجمن میں ہے، آپ کے پورا خاندان مولانا سید قاسم صاحب مبلغ اسلام کا ہے. آپ کی بہن جو ہے مولانا ابوالفضا عبد القادر صاحب مبلغ اسلام کے بیوی، ابوالفضا عبد القادر صاحب تو بہترین جو ہے فلاسفر تھے، مبلغ تھے، ان کو جو ہے آپ کی بہن سے نکاح کرے. بہرحال
پورا خاندان مولانا سید قاسم صاحب علیہ السلام کا انجمن میں بسا ہوا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نوجوانوں سے آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کی خدمت لے. اللہ ہمارے اندر تبلیغی جذبہ اور دین اسلام کی خدمت کا جذبہ پیدا کرے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات الذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم الملک الرؤوف الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.